الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورہ مریم مکیہ. ہم سورہ مریم کا آغاز کر چکے ہیں. یہ سورت ہم نے پڑھا تھا حضرت مریم کے نام پہ ہے اور اس میں حضرت مریم کا واقعہ موجود ہے. اور یہ حضرت مریم یا مریم علیہ السلام واحد خاتون ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے. اور پورے نہیں، نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے. امرأۃ فرعون کا ذکر ہے اس میں. اور یہی حضرت مریم یا مریم علیہ السلام ہے جن کا پورے قرآن میں 3 بار ذکر ہے. یہ وہی صورت ہے کہ جو حضرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمان گئے تو نجاشی کے سامنے جو جعفر طیار نے رضی اللہ عنہ آیتیں پڑھ کے سنائی، وہ یہی شروع کی سورہ مریم کی آیتیں تھیں. کون سی آیتیں تھیں؟ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ آیت نمبر بتا دیں. وہ آیت نمبر کی صراحت نہیں ہے. احادیث میں جو آتا ہے وہ مطلقاً کاف ہا یا عین صاد والی صورت کا ذکر ہے. یہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں ہیں. یہ جب آیتیں نجاشی کے سامنے پڑھی گئیں تو نجاشی پھوٹ پھوٹ کے رویا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی گیلی ہو گئی. اور اس کے ساتھ جو اس کے اس محل میں درباری تھے، اس کے ساتھ والے تھے، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے. اور نجاشی نے تبصرہ یہ دیا کہ یہ وہی کلام ہے کہ جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا. بہرحال پھر وہ سیرتیں اور تاریخی واقعات الگ ہیں. سیرت کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے. انہوں نے اپنے رب سے بڑھاپے میں جا کے اولاد مانگی. ایک نقطہ یہاں یہ کل نہیں بتایا تھا میں نے کہ زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے غیر موسمی پھل دیکھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جب یہ معجزہ ہو سکتا ہے، بن موسم کے پھل ان کے پاس کوئی لانے والا نہ ہو اور آ جاتے ہیں، تو پھر مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ کہتے ہیں یہ ایک وجہ بنی تھی کہ انہوں نے اللہ سے اس بڑھاپے میں جا کے اللہ سے اولاد مانگی. جی 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 وہ سورہ آل عمران میں. جی ادھر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے پورا وجہ بتائی کہ جی میں کیوں اولاد مانگ رہا ہوں اور کیسی ان کو اولاد چاہیے. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور خوشخبری کے بعد حضرت زکریا پھر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کیسے مجھے غلام یا مجھے کیسے اولاد ہوگی، میری بیوی تو بانجھ ہے. تو ایک تو معنی میں نے اس کا بتایا تھا کہ یہ تعجب کا اظہار تھا کہ خوشی کے مارے اور ایک فرح کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو جائے گا. جیسے انسان پوری محنت کرتا ہے ایگزام میں نمبر لانے کی، دعا بھی کرتا ہے اللہ پوزیشن آ جائے یا پھر میرے نمبر اچھے آ جائیں، لیکن جب آ جاتا ہے تو کوئی اس کو آگے خبر دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی کیسے ہو گیا؟ باقی صحیح کہہ رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بول رہے، مذاق تو نہیں کر رہے. تو انسان کو تعجب ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا پروسیس پوچھ رہے تھے، یعنی کیا واقعی ایسا ہوگا کہ ہم جوان ہو جائیں گے واپس، کہ شاید ایسا ہونے والا ہے، یا مجھے دوبارہ شادی کرنی پڑے گی شاید کسی جوان خاتون سے، تب یہ معاملہ ہوگا. تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیے. پھر اللہ نے یہی کہا کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. پھر جب یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے ایک نشانی بتا دیجئے کہ جب یہ حمل ٹھہرے تو مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں پہلے سے اس کے لیے تیار رہوں. تو یہی ہوا، ان کی نشانی یہی تھی کہ وہ 3 دن 3 رات کسی سے بات نہیں کریں گے. اور پھر ایسی ایک دن ہوا فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. ایک دن وہ اپنی قوم کی طرف نکلے اپنے محراب سے. محراب یہ حرب سے نکلا ہے. کس سے؟ حرب سے. زاہد بھائی یہ حرب سے نکلا ہے، اور حرب جنگ کو کہتے ہیں. تو محراب اس جگہ جہاں جنگ لڑی جائے. تو پھر یہاں تو کوئی جنگ لڑی جا رہی، تو یہاں محراب میں جنگ جو ہوتی ہے دراصل وہ شیطان کے ساتھ ہوتی ہے، تاکہ انسان عبادت کرے اور عبادت کر کے وہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا لے، جنگ کرے اس میں عبادت کر کے جب وہ جگہ سے باہر جائے تو شیطان سے محفوظ رہے. تو یہ محراب ہے. فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. تو انہوں نے حضرت یا زکریا علیہ السلام نے ان کی طرف اوحا اشارہ کیا، یعنی اب کلام کرنا بند ہو گئی، وہ نشانی سامنے آ گئی کہ حمل اب ٹھہر گیا ہے. فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا. اوحا وحی ان کا لغوی معنی اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور وحی ان کا ایک لغوی معنی لکھنے کے بارے میں بھی ہوتا ہے، لکھنے کے بارے میں. تو دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں وحی سے مراد انہوں نے لکھ کے اپنی قوم کو میسج دیا تھا کہ بھائی صبح شام تم اپنی
اپنے رب کی تسبیح کرو، سبحوہ بکرۃ و عشیہ، یا پھر اشاروں سے کہا تھا کہ صبح شام تم یہ کام کرو، تو وحی کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو وحی کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، صرف معنی وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی طرف پیغام بھیجے۔ محراب سے مراد ان کا حجرہ ہے، عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ نماز کی جگہ کہہ لیجئے، صحیح، عبادت گاہ۔ بنی اسرائیل کی مساجد کو محاریب کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کی مساجد کو بھی محاریب کہا جاتا ہے۔ چلو جی ہاں، آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، آج تو یہ چرچ کہتے ہیں یا سیناگوگ کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں یا اپنی اصل زبان میں یا عربی میں کیا کہتے ہیں اللہ عالم۔ کنیسہ کہا جاتا ہے، کلیسا جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلے دنوں، کلیسا کہا جاتا ہے۔ اور محاریب اب استعمال ہوتا نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ جی اب حمل بھی ٹھہر گیا، اور اب بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اور اب بیٹا اتنا سمجھدار ہو گیا کہ بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے بچپن میں ہی، یعنی ابھی بڑی عمر میں نہیں پہنچے، کم عمر میں ہی اللہ نے ان کو وحی دے دی، نبی بنا دیا، اور حکمت و دانائی کی باتیں بتا دی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، یحییٰ کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ زندہ رہنے والا، صحیح ہے۔ تو یہاں جب ان کو خوشخبری دی کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا، تو اس سے یہ خوشخبری تھی کہ بیٹا دے رہے ہیں، اور یہ خوشخبری بھی تھی کہ یہ بیٹا اب زیادہ عرصہ زندہ رہے گا، کہ جو جس وجہ سے آپ نے اولاد مانگی ہے کہ یہ میرے بعد میری لیگیسی کو لے کے چلے، دعوت و تبلیغ کا کام میرے بعد کرے، تو ایک لمبا عرصہ زندہ رہے گا، اور آپ کی خواہش ایک عرصے دراز تک رہے گی۔ تو اچھے ناموں میں اچھی نیت ہونی چاہیے، اور اس کا پھر اثر بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، بلکہ اچھی فال لینا، یہ بھی میں نے پچھلے سال بتایا تھا آپ کو، ناموں سے یا کسی چیز سے اچھی فال لی جا سکتی ہے۔ صحیح، کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہے اور کسی نے کسی کو پکارا یا راشد، اے راشد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھی فال لے لے، اچھا میسج لے لے کہ میرا سفر ایسا گزرے گا کہ اس میں میں کوئی بھٹکوں گا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوں گا، اپنی منزل پہ صحیح طریقے سے پہنچ جاؤں گا۔ یا کوئی شخص پیپر دینے جا رہا ہے اور کوئی کہے یا مفلح، کہ میں ٹھیک ہے آج تو میں پاس ہو جاؤں گا، ہاں، تو اس لیے اچھی فال لینا جائز ہے، بری فال نہیں لی جا سکتی۔ کس پہ؟ ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت حدیبیہ پہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ آئے، تو نبی علیہ السلام نے کہا اب سہیل آ گئے ہیں، اب ہمارا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ صحیح، تو یہ اچھی فال لی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو بڑی قوت سے پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے تھام لو، اور کیا کرو؟ اس کتاب کو سمجھ لو، اس کی تعلیمات کو سمجھ لو۔ کون سی کتاب؟ ہاں، یا تو اس وقت کوئی کتاب ان کو دی گئی، یا پھر زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ یہ تورات کو پکڑ لو، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ذریت تو پتہ نہیں صحیح لفظ ہونا، لیکن ان کی بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت موسیٰ کے بعد تھے، تو حضرت موسیٰ کے بعد جو بھی نبی آیا اس نے تورات کی دعوت دینی تھی۔ تو یحییٰ کو کہا کہ الکتاب، تورات کو سمجھ لو، اب دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے تو تورات تو پڑھنی پڑے گی نا، العلم قبل القول والعمل، یہاں سے علم کی فضیلت سامنے آتی ہے کہ بن پڑھے دعوت تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ایک لیکچر یوٹیوب پہ سنا، نوٹس بنائے، چل بھائی دے دیا، ایک آرٹیکل نکالا، اس کو یاد کیا، جمعہ پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، ضرورت کے وقت تو کیا جا سکتا ہے، ایسے علاقے ہیں یا ہوتے ہیں، ایسے موقع ہوتے ہیں، جگہیں ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ وغیرہ میں، کہ جہاں کوئی دور دور تک عالم نہیں ہے، تو اس ادھر کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں کو ممبروں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کو کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے، ان کو تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، شرعی علم تو آن لائن کا زمانہ ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو ایسے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ روش نہیں اپنا لینی چاہیے۔ دین کی دعوت کا تبلیغ کا کام بغیر علم نہیں ہو سکتا، اور علم کا مطلب یہ نہیں یعنی کہ آپ نے بس ایک آدھ کتاب پڑھ لی اور علم آ گیا، یا جو میں نے درس دینا ہے تو اس کا علم تو ہے نا مجھ پہ، نہیں، یہ ضرورت کے وقت ہے، لیکن اگر آپ نے پورا کام کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، پورا اڑنا بچھونا بنانا ہے، فل ٹائم اس چیز میں داخل ہونا ہے، تو پہلے شریعت کا ایک عمومی فہم لینا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ آج دھوکہ یہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ چیز تو آگے پڑھانی نہیں ہے، جب ہم نے پڑھانی نہیں ہے، فتویٰ نہیں دینا، مسائل احکام آگے بیان نہیں کرنے ہیں، تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ بات یہ ہے کہ اس لیے پڑھیں کہ یہ شرعی طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا، صحیح ہے۔ روڈ پہ چلنے والا، گاڑی چلانے والا ہر شخص ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لائسنس نہ لے، لائسنس لینا ضروری ہے، اور لائسنس لیے بغیر اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے گا تو یہ دوہرا مجرم ہے، اور لائسنس لے کے اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو غلطی مانا جائے گا، جرم ہوگا بھی تو ایک جرم ہوگا وہ، صحیح۔ اور یہاں بھی کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، پھر کہا وآتیناہ الحکمہ، پھر ہم نے اس کو حکمت عطا کی، کتاب اللہ کا علم آئے گا تو حکمت بھی آئے گی، اور اس کے بعد تقوی بھی آئے گا، تزکیہ بھی ہوگا، اخلاق بھی اچھا ہوگا، اللہ مقام بھی بلند کرے گا، لیکن پہلے علم ہوگا، علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے اس کو تھام لو، یعنی اس کے احکام کو بڑے اچھے سے سمجھ لو، دل و دماغ میں اتار لو۔ اور ہم نے یحییٰ کو آتیناہ الحکمہ صبیہ، بہت چھوٹی عمر میں ہی، لڑک پن میں ہی دانائی عطا کر دی تھی، وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے شفقت بھی عطا کی،
حنانن شفقت عطا کی. اس کے دو معنی ہیں. ایک حضرت زکریا یہ تو خود بہت زیادہ شفقت والے تھے, ان کو ہم نے بہت زیادہ شفقت والا بنایا, اور یہ معنی بھی صحیح ہے کہ جب آپ انسان نیک ہو, صالح ہو, ابن النبی ہو اور خود بھی نبی ہو اور ایک عظیم دعا کا نتیجہ ہو, ایک نیک خاندان میں پیدا ہوا ہو, تو وہ نیک صالح ہو کے شفقت والا ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, اور ہونا چاہیے اس کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسے. ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ شفقت والے تھے, ماں باپ سے بڑی نیکی کرنے والے تھے, اس کا تذکرہ تو آگے بھی آ رہا ہے. یا پھر اللہ نے ان کے ساتھ بہت شفقت والا معاملہ کیا. یہ جو ساری چیزیں تھیں, یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ شفقت ہی تو ہے. تو یہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. من لدنا اپنے پاس سے, وزکاتن اور پاکیزگی عطا کی, یعنی کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا, کوئی غلطی کوئی خطا نہیں کی انہوں نے. وکان تقیا اور یہ بڑے نیک تھے, بڑے متقی تھے, اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار تھے. وبرم بوالدیہ اور والدین کے ساتھ بڑے نیک تھے. برن یہ کیا معنی ہے؟ ہاں اس یہ صیغہ کیا ہے برن؟ جی یہ بھی فاعل کا صیغہ ہے, بر سے ہے یہ, صحیح. فرمایا وبرن بوالدیہ لم یکن جبارا عصیا. اچھا یہاں غور کیجیے گا, وبرم بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ نیک تھے, نوٹ کریں آگے بات آئے گی اس کی. اور ولم یکن جبارا عصیا اور سرکش بھی نہیں تھے اور گناہ گار بھی نہیں تھے. وسلام علیہ یوم ولد اور سلامتی ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے. ویوم یموت اور جس دن وہ مریں گے. ویوم یبعث حیا اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. یعنی تینوں ٹائم انسان پہ بڑے سخت ہوتے ہیں. جب اس دنیا میں آئے یہ بھی بڑا ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے, ہو کہ انسان کو ہوش نہیں ہوتا اس ٹائم پہ, لیکن وہ مرحلہ اس پہ اس کی والدہ میں بڑا شدید ہوتا ہے. اور جس دن اس دنیا سے جاتا ہے وہ بھی بڑا شدید مرحلہ ہوتا ہے, جو کہ اس پہ ہی گزر رہا ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ اور جس دن اس کو اٹھایا جائے گا وہ بھی بڑا شدید مرحلہ ہوگا. اللہ نے کہا کہ یحییٰ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان پہ سلامتی ہے ان تینوں وقتوں میں, ان تینوں ٹائم پہ. بلکہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آدمی سب سے زیادہ خوف زدہ 3 مواقع پر ہوتا ہے. جس دن پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے جہاں وہ تھا, اور جس دن فوت ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں اس نے نہیں دیکھا تھا, اور جس دن وہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑے محشر میں دیکھے گا. وہی معنی ہے. اچھا یہاں لوگ ایک استدلال کرتے ہیں کہ سلام علیہ یوم ولد, کہ ان پہ سلامتی ہو جس دن پیدا ہوئے. استدلال یہ کرتے ہیں کہ بھائی جس دن پیدا ہوئے اس دن ان پہ سلامتی ہوئی یا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد بنائی جا سکتی ہے, اور نبی علیہ السلام پہ بھی سلامتی ہے تو ان کی بھی میلاد بنائی جا سکتی ہے. سبحان اللہ کہیں, استدلال بنایا نہیں, قرآن سے ہم نے دلیل دے دی میلاد نبی کی. آپ کہہ رہے ہیں حدیث لاؤ, بھائی قرآن بیان کر رہا ہے کہ سلام ہے اس دن جس دن نبی اس دنیا میں آئے, زکریا آئے, عیسیٰ آئے, تو نبی تو ان میں افضل سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, تو اس دن خوشی نہیں منائی جا سکتی, اس دن سلام نہیں ہو سکتا. ہاں جی کیا جواب ہے؟ ہاں یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی بھائی, ان کو کہو بات آپ کی تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیت کو تھوڑا آگے بھی تو پڑھو کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت, جس دن مریں گے اس دن بھی تو سلامتی ہے, پھر اس دن بھی منا لو, اس دن بھی خوشی مناؤ نا. اگر ہاں ان کے جمع ہے نہیں نا, مسئلہ یہ ہم برائی نہیں ہم موت کا دن نہیں مناتے, ہم تو وہ تو موت ہی نہیں مانتے. یہ بھی ڈرامے بازی ہے, وہ مرے ہی نہیں, انتقال ہی نہیں ہوا. جب انتقال نہیں ہوا تو بھائی دفنانے کیوں چلے گئے تھے, دفنا کیوں دیا اپنے باپ داداؤں کو؟ تو تم دفناؤ گے کبھی؟ تمہیں دفنا دیں تم زندہ ہو؟ نبی کو دفنا دیا, امام الانبیاء کو آنکھیں یہ دھڑکن دل کی جل رہی تھی اور دفنا دیا. اللہ مستعان. وذکر فی الکتاب مریم, آ گیا جی مریم علیہ السلام کا تذکرہ. نبی کو نبوت 40 سال میں ملے, ادھر سے تو نہیں ہمیں سمجھ آتا کہ یحییٰ علیہ السلام کو کم عمری میں ہی نبوت ادا کر دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں گا, میں بنوں گا, تو وہ اللہ عالم. جی جی 40 سال جو ہے وہ ایسی عمر تو ہے, ایج آف میچورٹی تو ہے کہ 40 میں جا کے انسان میچور ہو جاتا ہے, یہ تو بیان ہے. جی ہاں میں نے بھی پڑھا, یاد آ رہا ہے, میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا. ہاں فل میچور ہو جاتا ہے, یہ تو ہے بالکل, اس میں کوئی ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کر, یعنی
ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ. کیا واقعہ؟ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ جب وہ ایک علیحدہ مکان شرقی جانب مشرقی جانب علیحدہ ہو کر گھر والوں سے لوگوں سے علیحدہ ہو کر چلی گئی تھی. مریم علیہ السلام جو ہیں یہ عمران کی بیٹی ہیں، اور زکریا علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے پرورش جو حاصل کی وہ حضرت زکریا جو کہ ان کے خالو تھے ان کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی. لیکن جیسے ہی بڑی عمر ہوئی. جی جی نہیں، میں سمجھا نہیں سوال. وہ تو بعد میں گئی تھی نا، لیکن ابتدائی پرورش جو تھی وہ ان کے گھر میں ہی ہوئی تھی. اس کے بعد جب یہ بڑی ہوئی اور تو پھر یہ ایک زاہدہ اور عابدہ بن کے سامنے آئی، اور پھر اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا انہوں نے. جی کیا؟ ہاں وہ وہی ہے نا کہ انہوں نے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹی عطا کر دی. صحیح. جی 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 یہاں پر مریم علیہ السلام کا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں بڑا ایک مشابہت پائی جاتی ہے. کیونکہ یحییٰ علیہ السلام بھی بوڑھے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی ایک معجزاتی طور پہ ولادت ہوئی تھی ان کی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ولادت ہے وہ بھی ظاہر معجزاتی تھی کہ وہ بھی بنا باپ کے پیدا ہوئے. اس لیے پھر یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے. اور یہ مریم بنت عمران داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. عمران داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. آگے آگے آ رہا ہے کہ کہ یہ ہارون کی بہن تھی، یہ ان کے بھائی کا نام ہارون تھا. وہ کون ہارون ہے وہ؟ جی جی مریم بنت عمران یا عمران یہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. دیندار ایک بڑا شریف گھرانہ تھا. مریم کا خاص معنی اللہ عالم. اور یہ عموماً حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کمال پہ پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں تین کے علاوہ کمال پہ کوئی نہیں پہنچا. ان میں سے ایک مریم ہے، ایک آسیہ امرات فرعون ہے، اور تیسری ہاں نہیں نہیں حضرت عائشہ. نہیں نہیں حدیث ہے کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرات فرعون ومریم بنت عمران، اور پھر حضرت عائشہ کا الگ سے ذکر ہے. جی 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 مریم علیہ السلام، آسیہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. انہوں نے گھر والوں سے ایک انہوں نے گھر والوں سے ایک الگ ہو کر پردہ کر لیا تھا، اور اس مکان میں وہ رہتی تھی. پھر ایک دن کیا ہوا کہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح ان کی طرف بھیجی. یعنی جبریل علیہ السلام کو روح کہا جاتا ہے. جبریل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، ان کے سامنے پورے کے پورے آدمی بن کے ظاہر ہوئے. انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوئے. سویہ پورا پورا کہا جاتا ہے، کمپلیٹ، یعنی پورے کے پورے انسان تھے. یعنی ایسا نہیں تھا انسان سے ملتے جلتے ہوں، بلکہ پوری کی پوری ایک انسان کی بشر کی شکل تھی. کہتے ہیں یہ جو فتخذت من دونہم حجابا، یہ دوسری دور جگہ چلی گئی تھی، اس کے دو معنی ہیں. یعنی کیوں گئی تھی؟ اصل میں تو یہ مسجد اقصیٰ کے پاس رہتے تھے، مسجد اقصیٰ میں ہوتے تھے. تو یا تو ان کے یہ ماہواری کے ایام آئے تھے اس لیے یہ دور چلی گئی تھی، یا پھر مزید ریاکاری سے بچنے کے لیے، لوگوں سے بچنے کے لیے، خالص ہو کے اللہ سے عبادت کرنے کے لیے اور کسی جگہ پر پردے کے اندر چلی گئی تھی. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کوئی مسجد اقصیٰ گیا تھا تو اس نے وہاں کی تصویریں بھیجی تھیں. تو وہاں پہ ایک محراب سا بنا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ محراب ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، یا یہ وہ جگہ ہے. لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہا جاتا ہے، یا حتمی طور پہ یہ بات موجود نہیں ہے.
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ غیر مرد اس حجاب میں، اس پردے والی جگہ پر، میری خلوت والی جگہ میں داخل ہو گیا، یقیناً کوئی نہ کوئی برے ارادے سے داخل ہوا ہوگا، دیکھنے میں تو نیک لگ رہا ہے، تو اس کو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں. کہا انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقی ہے، یعنی اگر تو بھائی کسی برے کام کے ارادے سے آیا ہے تو پھر میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر جا. یہ سنتے ہی اس نے اپنی، اس انسان نے یا بشر نے یا اس فرشتے نے جو جبریل تھے، صفائی پیش کی. کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، قال فرمایا سوائے اس کے نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا ایک قاصد ہوں، رسول ہوں، لاہب لک، تاکہ 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 میں عطا کروں آپ کو ایک غلام، ایک بچہ. جی 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 جی. یہ صیغہ کیا ہے بتائیں آپ لوگ؟ فعل؟ نہیں، یہ اصل میں تھا اہبو، لام کی وجہ سے اہبا ہو گیا. وہابا یا ہبو باب آتا ہے، یہبو سے متکلم کا صیغہ آئے گا اہبو، متکلم کا صیغہ ہے. لی آہب لکی، تاکہ میں تجھے عطا کر دوں ایک غلام زکیہ، پاکیزہ لڑکا تجھے عطا کر دوں. اب یہ آہبا کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے گریبان میں پھونک دوں. بعض روایت میں ہے کہ ان کے منہ کے اندر انہوں نے، اس بشر نے، وہ جو فرشتہ تھا جبریل نے، حضرت مریم کے منہ کے اندر پھونکا، اور بعض میں ہے کہ جی دامن پہ پھونکا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پھونکا اور وہ حمل وہاں پہ جا کے ٹھہر گیا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو اس بات کی خبر دے دوں، کیا کہ آپ کو ایک غلام ذکی ہونے والا ہے. پہلی جو بات ہے اس کی دلیل قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ آل عمران کی بھی ہے اور یہ سورہ انبیاء کی بھی ہے کہ وَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، نے پھونکی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے گریبان میں یا منہ میں جا کے پھونکا تھا، اور یہاں احبا کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جا کے خود عطا کیا تھا. اب یہاں پھر ایک اشکال ہے، ہاں، کہ بھائی جب ایک فرشتہ اولاد عطا کر سکتا ہے تو ولی فرشتے سے افضل ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ بولے. ہم؟ نہیں، تعجب پہ ہی ہوتا ہے. اب تعجب کبھی اچھی بات پہ بھی ہو سکتا ہے، تعجب کبھی بری بات بھی ہو سکتا ہے، کبھی صرف ماحول میں گرم جوشی پیدا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، ماحول بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تاکہ جو وہ پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کو لگے یار واقعی کوئی بات ہو رہی ہے، میرے سمجھ نہیں آئی، ان کے آ گئی. یقین سنو سنو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کو سمجھ آ رہا ہے تو مجھے بھی آ رہا ہے، آ رہا ہے. جی ہاں 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 سبحان اللہ. اور الگ الگ جگہوں میں بٹھائے ہوتے ہیں بندے. جی جی جی. بہرحال بالکل بیکار سی بات ہے. یہاں لکھا ہے انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، اور اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں یہ کام کروں. اور جیسے میں نے کہا کہ دوسرا اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کیا کہ میں تجھے خبر دوں. اس کی ایک قرات یہ ہے لیہب لکی، ایک قرات یہ ہے لیہب لکی کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ تجھے عطا کر دے، اللہ تجھے عطا کر دے ایک اولاد. غائب کا صیغہ ہے. جی ہاں. تو یہ بات نبی علیہ السلام کو فرشتے نہیں بتائی تھی نا، یہ آیت بھی تو فرشتہ ہی لائے تھے نا، جبریل ہی لائے تھے نا نبی علیہ السلام کے پاس. ہاں مطلب ہم نے پھونکا. اب پھونکنے کا مطلب یہی ہے کہ گریبان میں پھونکا یا منہ میں پھونکا. جی کس سے مراد؟ ٹھیک ہے لیکن اس کا مراد یہ بھی تو ہے نا، پھونکنے میں بھی معنی بھی تو آئے گا نا، صرف عطا کرنے میں ہی آ جاتا. تو القرآن یفسر بعضها بعضا، ایک قرآن کی آیت دوسری آیت کو اس کی تفسیر کرتی ہے. جی یعنی میں آیا ہوں اللہ کی جانب سے کہ آپ کے اندر پھونک دوں اور تاکہ آپ کو اولاد ہو جائے. تو ایک سبب بن گیا، ایک سبب بن گیا، ایک مختصر سا یا غیر مستقل، یا ایسے کہہ لیجئے کہ غیر عادی سبب بن گیا. صحیح ہے.
ہوں، جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بن باپ کے، ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. جی. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. قالت، مریم علیہ السلام نے کہا کیسے مجھے ایک اولاد ہو سکتی ہے، ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. قال کذالک، اللہ نے کہا اسی طرح، پہلے بھی کہا تھا نا، جب حضرت زکریا نے تعجب کا اظہار کیا تھا اس کے جواب میں کذالک، اس کا ایک ون لائنر ون ورڈ جواب ہے کذالک بس. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طرح اللہ، اس نے مطلب بات یہی ہے کہ ایسے ہی تو ہوگا، اصل تو بات ہی یہی ہے، اصل کمال ہی یہی ہے، رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے. قال ربک هو علی ہین، تمہارا رب کہتا ہے یہ مجھ پہ بہت آسان ہے. ولنجعله آیۃ للناس، تاکہ میں بنا دوں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، ورحمۃ منا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دوں، وکان امرا مقضیا، اور یہ کام تو پہلے ہی اللہ کی قدرت میں یا پہلے ہی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو پہلے سے طے شدہ بات تھی. کیا طے شدہ بات تھی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہو کے ہی رہیں گے. یعنی دو معنی اس کے، یا تو فرشتے نے مریم علیہ السلام کو بولا یہ بات، یا پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بولی ہے کہ بھائی عیسیٰ کی پیدائش تو ایک طے شدہ امر تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. فحملته فانتبذت من مکان به مکانا قصیا، بس وہ حمل سے ہو گئیں، فانتبذت به، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور جگہ چلی گئیں، مکانا قصیا، دور جگہ چلی گئیں. اب یا تو پہاڑ کی طرف چلی گئیں، یا پہاڑ کے پاس ایک وادی تھی وہاں چلی گئیں. کیوں چلی گئیں؟ کہ بس اب لوگ باتیں بنائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے، تو اس لیے وہ پہلے ہی. کس کی؟ حملت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہ جس چیز کی خوشخبری دینے آئے تھے وہ حمل سے ہو گئی. تو وہ بعض نے علماء نے لکھا ہے 9 مہینے کا ہی عرصہ تھا، لیکن بہرحال جب بھی حمل ظاہر ہوا وہ ایک دور مقام پہ چلی گئی تاکہ لوگوں کی باتوں سے بچ جائیں. فجاءها المخاض الى جذع النخلہ، بس لے آیا وہ جو درد تھا، مخاض یہ وہ درد ہے جو وضع حمل کے دوران ہوتا ہے، لے آیا وہ درد ان کو الى جذع النخلہ، ایک کھجور کے درخت کے ستون کی طرف، لا جذع، ستون کی طرف. قالت، تو انہوں نے کہا تکلیف میں، شدت میں، یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ایک آج اس سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی ہوتی. یہ ایک فطری طور پہ ان کے زبان سے یہ معاملہ نکلا، جب یہ خیال آیا کہ اب یہ بچہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، لوگ باتیں بنائیں گے، تو ایک آج اس معاملے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، اور وكنت نسيا منسيا، اور ایسی کیوں نہیں ہوگی کہ بھولی بسری کیوں نہ ہو گئی. نسیا اس کپڑے کو یا اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ حیض کا خون لگے اور اس کو پھینک دیا جائے. کہا میں ایسی کیوں نہیں ہو گئی اس سے پہلے. یہ بات جبریل علیہ السلام قریب ہی تھے اور ان کی یہ بات سن رہے تھے، ان کی حالت دیکھ رہے تھے. تو فناداها من تحتها، اسی تنے کے پاس سے یا اسی جہاں پہ وہ تھیں اس کے پاس سے نیچے سے ایک آواز آئی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ غم نہ کریں، ان لا یہ کہ نہ غم کریں، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک آپ کو بنا دیا ہے، قد بنا دیا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک سریا بنا دیا ہے، یعنی ایک نہر بنا دی ہے جو آپ کے نیچے سے جائے گی. اب اس کے بھی دو معنی ہیں کہ یا تو ایک نہر کا معنی ہے، یا پھر ایک بیٹا آپ عطا کر دیا آپ کو جو کہ کل کو ایک سردار بنے گا، لوگوں کا سید بنے گا، وہ عطا کر دیا، عزت و شرف والا ہے. چلیں وقت ہو گیا میرا خیال ہے، یہاں سے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. جی، جن کی تلاوت چلاتے ہیں ان کے قاری کا نیم کیا ہے؟ یہ نام مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بہرحال یہ ایک چینل ہے مرسیفل سرونٹ کے نام سے، اس میں ہے. نہیں آ رہا، میں وہی دیکھ رہا تھا، ڈسکرپشن میں بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہ، کہہ رہے ہیں نیم آف دا ریسائٹر عبداللہ حمید.
کسی نے لکھا ہے, جزاک اللہ. ہاں تو اس میں اب وہ حدیث دیکھنی پڑی, حضرت فاطمہ والی صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن جو 3 خواتین ہیں اس میں خدیجہ ہیں, ایک آسیہ امرأۃ فرعون اور مریم, اور حضرت عائشہ کا پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ حضرت عائشہ ایسے ہیں کہ جیسے سرید کی فضیلت ہے علی سائر الطعام, جیسے تمام کھانے پہ سرید کی فضیلت ہے, اسی طرح عائشہ کی فضیلت ہے تمام خواتین پہ. جی اللہ عالم, بظاہر یہی ہو رہا ہے کہ تمام عورتوں پہ, لیکن ان کا جو ہے وہ تین عورتیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے, باقی اللہ عالم, حدیث کو مزید دیکھا جا سکتا ہے. سبحانک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین, اما بعد. اسم کے مرفوعات یاد ہے کیا کیا تھے؟ 5 یا 6. کون کون سے تھے؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک اسم جو ہے وہ حالت رفع میں جاتا ہے؟ فاعل, نائب الفاعل, انا کی خبر, کانا کا اسم, بارک اللہ فیک, اور فاعل, نائب الفاعل, مبتدا, خبر, انا کی خبر اور کانا کا اسم. اور نصب کی سائڈ پہ 5 مفعول, تمیز حال, انا کا اسم, کانا کی خبر, اور جر کے 2. بارک اللہ فیک. ذرا چیپٹر 25 نکالیں, الدرس الخامس والعشرون. الخامس والعشرون, الدرس الخامس والعشرون. کاؤنٹنگ کو انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے, بیچ میں ایک ساتھ جو ہے وہ مکس بھی ہو جائے گی اور اوور لوڈ بھی ہو جائے گا. پیپر میں کیا گیا؟ پیپر میں 100 نمبر آ جائیں گے, پیپر ہوتا ہی 60 مارکس کا ہے. ہاں تو لکھ دینا نا 20 + 20 + 20. ہاں اچھی اچھی باتیں کریں, الدرس الخامس والعشرون. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اچھی اچھی باتیں کریں, الدرس الخامس والعشرون. نہیں نہیں, میری بھی محنت بھی تو کرنی ہے نا مجھے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھی اچھی باتیں کریں. وہ اتنا بڑا پائل ہے ماشاءاللہ, آپ کا بھی اسی میں کہیں پہ ہے, تو میرے نائٹ میئرس کو نہ جگہ. جی جناب, الدرس الخامس والعشرون, من يريد ان يقرأ. نعم, الدرس الخامس والعشرون, من منكم يريد ان يقرأ. پڑھنا ہے یہ والا نہیں. الخامس مبنی نہیں ہے جی, الدرسوں کی صفت ہے. اگر کسی بھی ورڈ پہ ال آ جائے گا تو کبھی بھی وہ مبنی نہیں ہوگا. ایک ورڈ پہ اگر تنوین آ جائے گا تو وہ کبھی بھی مبنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی ورڈ ال یا تنوین کے ساتھ اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو وہ کبھی بھی مبنی نہیں ہوگا. مبنی کلمات جتنے بھی ہوں گے وہ ال اور تنوین کے بغیر ہی ہوں گے. صحیح. نعم, الدرس الخامس والعشرون, تفضل اقرأ من فضلك. جناب المدرس. المدرس أين أنور يا عمر لا أدري معنی أين أنور يا عمر, انور کہاں ہے اے عمر. صحیح. لا أدري میں نہیں جانتا. رأيته قبل قليل میں نے اسے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے. كان واقفا خارج الفصل وہ کلاس کے باہر کھڑا تھا. تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ کرنے کی کوشش کریں. كان واقفا وہ کھڑا تھا, خارج الفصل کلاس کے باہر. بارک اللہ فیک. یہ کانا ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, کانا کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو کانا یہاں پہ جو نے کہا کانا, آپ نے کہا وہ, کیونکہ کانا کے اندر کون شامل ہے؟ ضمیر اس کی ہوا جو ہے وہ شامل ہے, اور واقفاً اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. فلہذا واقفاً فی حالت نصب. بارک اللہ فیک. کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے واقفاً منصوب. نعم, ماذا كنت تسأل؟ بارک اللہ فیک, لأنه خبر کانا. جید. ثم المدرس كيف حال کیف حال آگے میرے نیچے دیکھیں.
نیچے فگر آؤٹ ہوگا، میری شکل پہ کچھ نہیں دکھے گا. کیف حال عمار بارک اللہ فیک. کیف حال عمار الآن یا سعد کیا کیا حال ہے عمار کا الآن ابھی یا سعد اے سعد. ایک بار واپس ترجمہ کریں لیکن گرامیٹیکلی. عمار کا حال کیسا ہے بارک اللہ فیک. الآن اب یا سعد اے سعد یا سعدو. یا سعدو. کانا مریضاً منذ اسبوع کانا مریضاً وہ بیمار تھا منذ اسبوع ایک ہفتے سے. ایک ہفتے سے. بارک اللہ فیک. مریضاً منصوب لماذا؟ مریضاً اس کی خبر ہے نا کانا کی. خبر کانا. جید. سعد. لا یزال مریضاً یا فضیلت الشیخ. لا یزالو. لا یزالو ہمیشہ کانا کی طرح کا ہے. ٹھیک ہے، کانا کی بہن کے لیں. کانا کیا کرتا ہے؟ کانا اسم کو رفع کرتا ہے اور خبر کو نصب کرتا ہے. لا یزالو بھی کیا کرے گا؟ اسم کو رفع کرے گا اور خبر کو نصب کرے گا. ویسے زال یزالو کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، جیسے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زائل ہو جانا، زائل ہو گیا. تو زال یزالو کا ویسے مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، اور اس سے پہلے لا لگا دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں ختم ہوا. تو اب تک کیا ہے؟ باقی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا یزالو مریضاً، اب تک وہ مریض ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہی از اسٹل سک. وہ ہے وہ رہے گا. وہ ہے. ہے. جس طرح کانا وہ ہے، تو اسی طرح لا یزالو، اسی طرح ما زالا. زالا ماضی کے ساتھ ما زالا، اور زالا یزالو، اور یزالو کے ساتھ لا آتا ہے. لا یزالو وہ اب تک ہے مریض، یعنی حال کے معنی میں. جی اذان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. سعد لا یزال مریضاً یا فضیلت الشیخ. ابھی بھی وہ بیمار ہے یا فضیلت الشیخ. فضیلت الشیخ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ فضیلت الشیخ ہی ہے. فضیلت الشیخ. حضرت مولانا حضرت اردو میں فضیلت الشیخ لکھ دیا جاتا ہے، شیخ کی فضیلت. شیخ کی فضیلت. ٹھیک ہے، ریسپیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی مریضن کس کا؟ لا یزالو کس کا بھائی بہن ہے؟ کس کا بھائی بہن ہے؟ ہاں، تو افعال ناقصہ کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ افعال ناقصہ کی کیا ہوگی؟ خبر کس طرح بنتی ہے؟ مطلب وہ اب تک ہے مریض، وہ یزالو کے اندر ہے. پہلے ناقص کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو اس کا جو اس کی ضمیر ہے وہ کیسی ہوگی؟ مرفوع ہوگی. مرفوع کی جگہ پہ یہ منصوب ہے، اس کی خبر ہے وہ ہے.
مریض اس کے بارے میں بتا رہے ہیں بائی ڈیفالٹ کیا نہیں 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 نہیں، ابھی تو وہ کانٹیکس میں اس کا ذکر آ گیا اس وجہ سے چھپی ہوئی ہے، ظاہر بھی ہو سکتی ہے لا یزال سعد مریضا، ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ پیچھے ایک شخص کی بات ہو رہی ہے اسی کی طرف جو ہے ریفرنس کیا جا رہا ہے اس وجہ سے ضمیر آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ضمیر کے طور پہ ہے، ہو سکتا ہے آگے مینشنڈ ہو حامد مریض لا یزال حامد مریضا، لا یزالو کے اندر آپ یاد کریں جب فعل کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ضمیر نہیں رہتی، ٹھیک ہے تو جیسے حامد قائم، حامد کھڑا ہے، کانا حامد قائما، اب کانا ضمیر کے ساتھ نہیں آ رہا، کانا کے پوٹینشیل ہے کہ ضمیر ہو سکتی ہے لیکن اگر سامنے اسم ظاہر ہو جائے گا تو وہ ضمیر کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے اسی طرح لا یزالو کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اگر لا یزالو کا اسم ظاہر ہو جائے گا تو اس کے اندر ضمیر نہیں رہے گی، اس کا معنی ہوتا ہے ہی اب تک ایسا ہی ہے، ایک معاملہ اب تک ایسا ہی ہے ختم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے زائل ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، تو لا یزالو کا مطلب اب تک ختم نہیں ہوا ہے، زوال بھی اسی سے، جی بارک اللہ فیک۔ مریضن منصوب کیوں ہے؟ اگر آگے اسم اس کا ظاہر ہوگا تو اس کے اندر ضمیر موجود نہیں ہوگی، اور اگر آگے اس کا اسم ظاہر نہیں ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر ہوگی، آپ بتائیں لا یزال مریضن اس میں اس کا اسم کہاں پہ ہے؟ مریضن، جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے نہیں، آپ تو تکا تو ماریں، گیس تو کریں، لا یزال مریضن یہی تین ورڈز آپ کے سامنے لکھے ہیں، میرے سامنے بھی وہی تین ورڈز لکھے ہیں، لا یزال مریضن، اب اس میں لا یزالو کا اسم کہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ اس کو چھوڑیں، لا یزالو مریضن میں آپ کے سامنے کوئی آپ کو ایسا اسم دکھ رہا ہے جو لا یزالو کا اسم بنے؟ کیونکہ لا یزالو کو ایک خبر بھی چاہیے ہوگی، لا یزالو کو ایک اسم چاہیے ہوگا، ایک خبر چاہیے ہوگی، اور خبر کا رول کیا ہے کہ اس کی خبر کیسی ہوگی؟ منصوب ہوگی، تو کیا اس کی خبر یہاں موجود ہے؟ کیسے پتا چلا؟ مریضن منصوب ہے اس لیے اس کی خبر بن سکتا ہے، اب لا یزالو اور مریضن کے بیچ میں خالی جگہ ہے، مطلب تھوڑی سی وائٹ اسپیس ہے کتاب میں، وہاں پہ اگر اسم چھپا ہوا ہے تو نکال لیں، بندہ لا یزالو کے اندر ضمیر ہوگی اس کو مان لیتے ہیں کہ وہ اس کا اسم ہے، کیونکہ معنی بھی یہ چل رہا ہے نا، اس نے استاد نے کیا پوچھا کہ سوری عمار کے حال کیسے ہیں، سعد سے پوچھ رہے ہیں لیکن پوچھ کس کے رہے ہیں؟ ہم عمار کے بارے میں، کہ عمار کے حال کیسے ہیں، تو سعد کا جواب دے رہا ہے کہ عمار اب تک کیسا ہے؟ بیمار ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمار اب تک بیمار ہے، استاد نے پوچھا عمار کے حال کیسے ہیں تو جواب دیا وہ اب تک بیمار ہے، صحیح، فلا یزالو مریضا، زال یزالو کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا، اور لا یزالو کا مطلب ہوتا ہے ختم نہ ہونا، یعنی ایک چیز کنٹینیوسلی ابھی تک ایسی چل رہی ہے اسٹل کے معنی میں، ٹھیک ہے یہ تو اس بات ہی ہو رہا ہے نا، زالہ کا مطلب تھا نفی اور لا لگا دیا تو نیگیٹو، نیگیٹو کیا ہو گیا؟ پازیٹو ہو گیا، وہ شخص اب تک نہیں مرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زندہ ہے، تو ایک معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے، افعال ناقصہ پہ فعل ناقص پہ لا آ سکتا ہے، ماں آ سکتا ہے، ماضی کے صیغے پہ عام طور پہ ماں آئے گا، مضارع کے صیغے پہ عام طور پہ لا آئے گا، ٹھیک ہے زالہ، زالہ فعل ناقص کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، زالہ جب استعمال فعل ناقص ان افعال کو کہتے ہیں جو ہوتے افعال کی طرح ہیں لیکن اس میں نقص یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا فاعل یا مفعول نہیں چاہیے ہوتا، ٹھیک ہے جیسے کانا کے بعد کانا کا اسم کہلاتا ہے، کانا کا فاعل نہیں کہلاتا، تو اسی طرح زالہ اگر ہم کہیں گے نا تو وہ پھر فعل کی طرح استعمال ہوتا ہے، پھر اس کا فاعل کہلائے گا، لیکن لا ما زالہ اور لا یزالو یہ دونوں جو ہیں ان کو پھر یعنی کسی جملے اسمیہ کے پیچھے یہ آ جائیں گے اور اپنی خبر کو منسوخ کر دیں گے، عمل عمل یہ فعل ناقص والا عمل کرتے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا یزالو کا مفعول جو ہے وہ مریضن ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی المدرس سمعت انه يريد ان يترك المستشفى ويرجع الى بيته اصحيح هذا؟ سمعت مدرس کہنا ہے سمعت میں نے سنا ہے انه يريد، یہ عربی کو واپس ریپیٹ نہیں کریں آپ، اچھا وہ تو پھر آپ ایک بار ہی ایسے کر لیں، پھر وہ تو پھر ایک بار کریں سمعت انه يريد، یا تو اس طرح رک کے ترجمہ کر دیں یا پھر پورا پڑھ کے ایک بار ترجمہ کریں، اب ایسے ہی کر دوں گا، لیکن آپ جو ترجمہ کریں آپ اس میں گرامر کا خیال کریں، جی سمعت انه يريد میں نے سنا ہے انه يريد کہ وہ چاہتا ہے ان یترک المستشفى کہ چھوڑ دے ہاسپٹل کو، ویرجع الى بیتہ اور گھر کی طرف چلا جائے، ہاسپٹل سے نکل کے گھر کی طرف چلا جائے، کس کے گھر کی طرف؟ الى بیتہ اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے، صحیح هذا کیا یہ بات درست ہے؟ صحیح، یہ آپ نے یرجع کیوں پڑھا تھا؟ یہ ان کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے واو سے، انا نہیں، نہیں
یہ ان نہیں ہے، یہ این جو آ رہا ہے نا، ان 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 جو ہے یہ تو وہ ہے نا جوازم میں نواسب میں سے ہے، صحیح. تو اس لیے ان کا عطف ہوا ہے. یرجع یرجع جو لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک واو ہے. واو کیا کرتا ہے؟ عطف. عطف کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ واو کس سے عطف کر رہا ہے؟ اب وہی سوال ہے نا کہ کیا وہ عطف جو ہے وہ کس پہ عطف کر رہا ہے؟ اب یرجع فعل ہے، فعل کا عام طور پہ عطف کس پہ ہوگا؟ فعل پہ. دوسرے فعل پہ ہوگا. پیچھے ہمارے پاس پہلا فعل کون سا آپشن اویلیبل ہے؟ یریدو. پیچھے کون سا والا اویلیبل ہے؟ یترکو. یترک. ٹھیک ہے، ایک فعل یترک اویلیبل ہے، اور اگر اس سے پیچھے جائیں تو یریدو. یریدو. اچھا، ویسے جنرلی رول کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے قریب ہے اس کا پہلا حق ہے. اگر پیچھے جاتے ہوئے راستے میں یترک پہلے آ رہا ہے تو زیادہ حق کس کا ہوگا کہ یترک پہ اس کا عطف کر دیا جائے. اور یترک سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ ان. ان فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، تو اس لیے ہو گیا تھا ان یترکا. تو جب یترکا پہ یرجع کو عطف کریں گے تو ان کا عمل پھر یرجع پہ بھی آئے گا، تو اس کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ وَيَرْجِعَ. اگر اس کو اور پیچھے جانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اگر اس کو یریدو پہ عطف کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ کیا آئے گا؟ پھر سینٹنس یہ بنے گا سمعت انہ یرجع الی بیتہ. یعنی یریدو والی بات تو اپنی جگہ پہ رہے گی کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مستشفیٰ چھوڑ دے، اور میں نے سنا کہ وہ اب کیا کریں کہ وہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ معنی میں تبدیلی آ جائے گی. میں نے سنا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مستشفیٰ چھوڑ دے اور چلا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر گرامیٹیکلی بھی یہی ہوگا کہ یترک پہ اس کا عطف کیا جائے، اور معنوی طور پہ بھی یہی بہتر ہوگا کہ اس کا یترک کی طرف ہی عطف کیا جائے، کیونکہ ابھی اس کا رجوع ہوا نہیں ہے، نہ اس کا ارادہ مکمل، ابھی وہ ارادہ ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آپ اس کو ساتھ ذکر کر دیا کریں کہ یہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آسانی ہو جائے گی کہ کیا بات سمجھ نہیں آ رہی. انہو جو لکھا ہوا ہے، انا ہوتا کیا ویسے؟ انا ہوتا کیا؟ حرف مشبہ بالفعل. کس کی طرح کا ہوتا ہے یہ؟ انا کی طرح کا. انا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب کرتا ہے اور اپنی خبر کو مرفوع کرتا ہے. تو یہاں پہ انا کے بعد جو ضمیر آئی ہوئی ہے وہ کون سی اعرابی حالت کی جگہ پہ آئی ہوئی ہے؟ نصب کی جگہ پہ آئی. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو سوال ہے کہ اس انا کی خبر کہاں ہے، تو آگے کا پورا جملہ اس کی خبر ہے. جی، انہو یریدو والا پارٹ بات یہ ہو رہی تھی کہ یرجعو پہ اعراب کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یرجعو پہ اعراب کیا پڑھنا ہے؟ تو ایک سیکنڈ، جملہ افعال سمیت ہی بن سکتا ہے، مبتدا خبر کے اس سے نہیں بن سکتا ہے. اچھا، یہ یرجعو پہ اعراب کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا سرچ کیا کہ یرجعو سے پہلے واو عطف کا ہے. عطف کیا کرتا ہے؟ پیچھے کسی چیز سے ملاتا ہے. تو یہ فعل کو واو جو ہے ملائے گا یترک سے، تو چونکہ ان کی وجہ سے یترکا حالت نصب میں ہے، اس وجہ سے یرجع بھی حالت نصب میں پڑھا جائے گا. امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی، یہ بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. ان کا ایک نام بولا تھا ابھی انہوں نے، وہ کیا تھا؟ کس کا نام بولا تھا انہوں نے؟ انا کا انہوں نے بولا تھا حرف مشبہ بالفعل. جی سعد. جی، مسئلہ یہ آئے گا کہ پھر اس کا جو اصل میں مراد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں نے سنا کہ وہ جا رہا ہے گھر کی طرف، یعنی پھر وہ یریدو پہ اس کا عطف ہوگا نا. اور یریدو کی بات کہاں پہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چاہتا ہے. یعنی اگر اس طریقے ابھی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مستشفیٰ چھوڑ دے اور اپنے گھر کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، یعنی گھر چھوڑنا، مستشفیٰ چھوڑنا، ہاسپٹل چھوڑنا اور گھر کی طرف جانا ابھی اس کا کیا ہے؟ ارادہ ہے. اور اس بات کو میں نے سنا ہے. اگر دوسرے والے طریقے سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہاسپٹل چھوڑ دے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے یا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کا ارادے سے تعلق نہیں ہوگا، پھر اس کا میرے سننے سے تعلق ہوگا. معنی اس حساب سے چینج ہو جائے گا نا. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ معنی میں اتنا بڑا کوئی فرق نہیں آ جائے گا، لیکن کہیں کہیں پہ بہت بڑا فرق آ بھی سکتا ہے. انہو بے شک وہ، یریدو وہ چاہتا ہے، از اٹ. آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، برائے مہربانی آپ اگر اس کو واپس بتا دیں. انہو بے شک وہ، یریدو وہ چاہتا ہے، از اٹ کا مطلب سمجھ آیا؟ ایسا میننگ ہوا بے شک وہ چاہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کا ہمیشہ مطلب نہیں ہے کہ بے شک کیا جائے. انا کا مطلب جو ہے دیٹ کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے کہ میں نے سنا کہ وہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ کو بے شک کا میننگ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر لیں، نہیں کرنا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جی، وہ یرجع یترکا کو ان منسوب کر رہا ہے، یرجع کو ملا رہے ہیں ہم یترک کے ساتھ.
یرج اور فیل ہے نا, تو اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ فیل کو کس فیل کے ساتھ عطف کیا جائے تو ہمیں پیچھے فوراً فیل ملتا ہے یترک, اور یترک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یترک کے پیچھے ان لگا ہوا ہے, جس ان کی وجہ سے یترکا کی حالت چینج ہو گئی ہے نصب میں. تو جب یترک کی حالت نصب میں آ گئی ہے اور واو جو ہے اسی اعراب کو آگے بھی فارورڈ کرے گا. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں فل بیت والمدرسہ, اب بیت پہ اعراب کیا پڑھیں گے ہم؟ اعراب کیا پڑھیں گے؟ جر پڑھیں گے فل بیتی. مدرسہ پہ کیا اعراب پڑھیں گے؟ جر ہی پڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ واو ریزن نہیں ہے, واو کیا کر رہا ہے, یعنی واو کی وجہ سے یہ جر میں نہیں آ رہا. واو کیا کر رہا ہے, واو اس کو اس سے ملا رہا ہے. تو جو چیز اس پہ افیکٹ کر رہی ہوگی وہی چیز اس پہ بھی کرے گی. اس پہ کس نے افیکٹ کیا تھا؟ فی نے. فی نے اس کو جر میں ڈال دیا تھا, تو یہی فی کا اثر یہاں پہ بھی آ جائے گا اور یہ بھی جر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں مثال کے طور پہ نصر حامد خالد و محمود, سینٹینس لکھا ہوا ہے نصر حامد خالدن, مدد کی حامد نے خالد کی. اب یہ واو آ گیا اور, اب یہ اور محمود کا کیا رول ہے؟ محمود کا رول اس سینٹینس میں کیا بنے گا؟ حامد پہ اس کا عطف ہوگا یا خالد پہ اس کا عطف ہوگا؟ کیوں خالد پہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ خالد کے پڑوس میں, میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ خالد یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, یہ بھی مفعول ہے. یہ واو کیا کرے گا؟ واو اس کو پیچھے کسی سے ملائے گا نا, جس سے اس کو ملایا جا رہا ہو اس کا اعراب بھی اسی اعتبار سے آئے گا. اگر اس کو خالد سے ملانا مطلوب ہوتا تو پھر اس کو محمود دن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اگر محمود دن ہوگا تو پھر یہ خالد پہ عطف ہوگا, لیکن اگر یہ محمود دن ہوگا تو پھر یہ خالد پہ عطف نہیں ہوگا, پھر یہ حامد پہ عطف ہوگا, کیونکہ حامد مرفوع ہے تو محمود کو بھی مرفوع ہم کریں گے. ٹھیک ہے. تو مدد کی حامد نے خالد کی اور محمود نے بھی مدد کی. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے, کیونکہ عطف جو ہے وہ اعراب کو بھی ملاتا ہے. محمود نے مدد کی, اگر محمود دن پڑھ رہے ہیں تو محمود مدد کرنے والا بنے گا, محمود کا عطف ہوگا حامد پہ. ٹیکنیکلی سینٹینس کا ترجمہ بنے گا مدد کی حامد اور محمود نے خالد کی. تو مانا چاہیے اعراب کا کام کیا ہے. اور بالکل یہی دیکھیں, یہی ڈیپینڈ کرے گا نا کہ آپ اس پہ اعراب کیا پڑھتے ہیں. اگر آپ اس پہ اعراب چینج کر دیں گے. جی کہیں کہیں پہ مانا تھوڑا بہت چینج ہوگا, کہیں کہیں پہ زیادہ چینج ہوگا, کہیں کہیں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی شخص کہہ دے گا کہ یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور کہیں پہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہوگا تو وہاں پہ واضح کیا جائے گا کہ یہاں پہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے, اس طرح نہیں پڑھنا ہے. اچھا میں آپ کو ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ایک اور وہ کرتا ہوں. اگر ہو یہ لکھا ہوا ہے فی بیتی, ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے محمود فی بیتی ہی نصر حامد خالدن. اب سوال یہ کہ یہ واو عطف کر رہا ہے ایسے. اب یہ واو جو ہے عطف محمود کو حامد پہ کر رہا ہے, یہ واو جو ہے, یا پھر واو اس سینٹینس کو اس سینٹینس پہ عطف کر رہا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. یہ کہنے والے کی مراد کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. لکھنے میں دونوں ہو سکتے ہیں, وہ مطلب سمجھنے میں. اگر محمود کو حامد پہ عطف کر دینا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مدد کی حامد اور محمود نے خالد کی اس کے گھر میں. ابھی ایک سیکنڈ, اس کے گھر میں. ٹھیک ہے. اب یہ سوال آئے گا کہ یہ اس کا گھر کون ہے, یہ کس کا گھر ہے. یہی ہے نا. نہیں, آپ کا سوال دوسرا ہے. اب وہ جواب آئے گا اس میں کہ یہ اس کا گھر کس کا ہے. تو یہ کانٹیکس میں کس کا گھر بہتر ہوگا؟ محمود کا گھر بہتر ہوگا. ضمیر کو جب پیچھے لوٹائیں گے تو سب سے پہلے راستے میں کون آ رہا ہے؟ تو ضمیر کا حق کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو سب سے قریب کی طرف لوٹایا جائے. ٹھیک ہے. اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ محمود کو بعد میں کیوں ذکر کیا, تاکہ بیتی ہی کلیریفائی کرنے میں آسانی ہو. اگر محمود کو یہاں ذکر کر دیتا اور پھر میں کہتا فی بیتی, تو پھر ہی کا پہلا حق ہوتا کہ وہ خالد کی طرف جاتا. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو تاخیر کر دی. دوسرا ایک اس کا میننگ کیا ہو سکتا ہے کہ مدد کی حامد نے خالد کی اور محمود ہے اپنے گھر میں, یعنی محمود نے مدد نہیں کی, کوئی کام نہیں کیا, وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا.
ٹھیک ہے, یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اب کہنے والے کی کیا مراد ہے وہ واضح کرے گا کہ میری کیا مراد تھی, تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے. اسی لیے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کے لیے انہوں نے کہیں پہ اس کو کہتے ہیں رموز کہتے ہیں نا, کہیں چھوٹا میم بنا دیا ہوتا ہے, کہیں پہ لا بنا دیا ہوتا ہے, کہیں پہ صاد بنا دیا ہوتا ہے, کہیں پہ 3 نقطے بنا دیے ہوتے ہیں کہ یہاں وقف کریں تو یہاں نہ کریں, یہاں کریں تو یہاں نہ کریں, کیونکہ وقف کرنے سے میننگ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ کون بتائے گا کہ کیا مراد ہے اصل میں؟ جو قائل ہے, کہنے والا ہے, جس کی بات ہے, جو متکلم ہے وہ بتائے گا. تو قرآن میں اس طرح اگر ہوگا تو کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. تو اگر کہیں پہ اس طرح کی کنفیوژن آ سکتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بتائی ہوگی. اگر کہیں پہ واضح نہیں ہے تو آپ تفاسیر میں پڑھیں گے, وہ دونوں باتیں بتا دیں گے کہ یہ بھی پاسبل ہے, اس کا مطلب یہ بھی پاسبل ہے, الا ہے کہ کوئی ایسا غلط معنی آ رہا ہو. غلط معنی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اگر دونوں معنی آ رہے ہوں گے تو پھر وہ کہلاتی ہے تفسیر تنوع, کہ دونوں باتیں یعنی, اور اسی کو یعنی یہ دس از این ایگزامپل کہ کلام میں اگر جوامع الکلم کہ تھوڑے ہی کلمات میں دونوں میننگز کیسے کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے جی, اب اس میں آ جاتے ہیں. آئیں, اب وہ بیچارہ ہاسپٹل سے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں. ان یت رک, مستشفی کو چھوڑ دیں, و یرجع. ٹھیک ہے, یترک اور یرجع کیا ہے؟ فعل. کون سے والے فعل؟ فعل مضارع. فعل مضارع کا اعراب بائی ڈیفالٹ کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اگر کوئی پیچھے آگے پیچھے کچھ نہ ہو تو مرفوع ہوگا, لیکن اگر کچھ حرف آ جاتے ہیں تو وہ نصب میں جا سکتا ہے, کچھ حرف آ جاتے ہیں تو وہ جزم میں جا سکتا ہے. یہاں پہ آیا ہوا ہے ان. ان جو ہے ایک ایسا حرف ہے جو کہ فعل مضارع کو لے جاتا ہے نصب میں. تو اس وجہ سے ان نے اپنے بعد فوراً کیا کیا, اس کو کہا کہ اس کو آپ پڑھیں یت رکا. ٹھیک ہے, اب اس کی جو بھی ڈیٹیل آئی, پھر آگے یہ واو عطف کا. اب عطف اس کو کر رہا ہے پیچھے کسی چیز سے, تو اب ہم پیچھے جب جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ ملے گا, اس فعل کا اس فعل پہ عطف ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. تو جب اس پہ اس کا اثر آ رہا ہے تو اس کا اثر اس پہ بھی آئے گا, تو اس کو بھی پڑھیں گے یرجع. بس اتنی سی بات. یہ کلیئر ہے جی؟ واضح ہے انشاءاللہ یا کلیئر ہے؟ نہیں, اگر نہیں ہے تو بتا دیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جی, مجھے ایسا لگ رہا ہے پیچھے کوئی سوال آ رہا ہے, لیکن آواز بیچ میں, یا تو وہ تھوڑا سا اگر, یا تو کس پہ آپ کو یریدو پہ کرنا, آپ یریدو پہ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ اس کانٹیکٹ سے مسئلہ نہیں ہے, آپ کو یریدو پہ کرنا, یریدو پہ کر لیں, یریدو پہ آپ کر دیں وہ یرجع. لیکن دونوں میں ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر میں کہوں نصر حامد خالدا و شاہدا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اس کو بریک کروں نا تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا, نصر حامد شاہدا. ٹھیک ہے, خالد کی بات بھی صحیح ہے اور یہ بات اس طرح بھی صحیح ہے, نصر حامد شاہدا بھی. یعنی اس کو یہاں سے ہٹا دوں, اگر الگ سے جملہ لکھوں, یہاں پہ میں نے واو کے ذریعے کیا کہ یہ پوری بات کو میں نے مینشن نہیں کیا, لیکن اگر میں مینشن کرنا چاہوں تو یہ اس طرح آئے گا, نصر حامد خالدا و نصر حامد شاہدا. حامد نے مدد کی خالد کی, اور حامد نے مدد کی کس کی؟ شاہد کی. اب اس بات کی تکرار کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا تھا, یعنی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ واو لگا دیں کہ پیچھے جو بات تھی وہ بات اس پہ بھی اپلیکیبل ہے. اب آپ آئیں اس سینٹنس میں, اس نے کیا کہا, مدرس نے, سمعت, میں نے سنا, انہ یریدو, یہ کہ وہ چاہتا ہے. تو مدرس نے اب تک کیا سنا ہے کہ وہ چاہتا ہے, یعنی کون, جو بیمار ہے, عمار. عمار چاہتا ہے. اب عمار کیا چاہتا ہے؟ ہاسپٹل چھوڑنا چاہتا ہے. کیا عمار صرف ہاسپٹل چھوڑنا چاہتا ہے؟ وہ گھر کی طرف جانا بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کی طرف جانا چاہتا ہے تو پھر آپ کو اس کو, یعنی یریدو کے بعد جو کہانی بتائی جا رہی ہے وہ اسی کے تحت آئے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے, یعنی مدرس کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چھوڑنا چاہتا ہے, صحیح ہے, پاز, اور میں نے سنا ہے کہ وہ لوٹ جائے گا اپنے گھر کی طرف. اگر آپ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو یترکا پہ عطف نہیں کریں گے, یعنی پھر 2 سینٹنسز کیا بنیں گے, ایک سینٹنس بنے گا سمعت انہ یرید ان یترک المستشفى, صحیح, ایک سینٹنس. دوسرا سینٹنس بنے گا سمعت انہ یرجع الی بیتہ. تکرار کی بات نہیں ہو رہی, دونوں میں فرق کیا ہے. ایک سینٹنس ہوگا سمعت انہ یرید ان یترک المستشفى, میں نے سنا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مستشفیٰ چھوڑ دے, وسمعت انہ یرجع الی بیتہ, اور میں نے سنا کہ وہ لوٹے گا اپنے گھر کی طرف. اور جو دوسرا طریقہ ہے اس میں کیا ہوگا, سمعت انہ یرید ان یترک المستشفى وسمعت انہ یرید ان یرجع الی بیتہ. یہاں پہ معنی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی فرق ہے کہ وہ ارادے کے تحت آپ اس کو لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ لوٹ جائے گا, یعنی میں نے سنا ہے کہ وہ لوٹ جائے گا.
اور ایک میں کہ وہ چاہتا ہے کہ لوٹ جائے. اگر آپ اس کو اگر آپ کو اس کی چاہت کا خیال ہے, اس کی چاہت کا احترام ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی چاہت کو آپ کنسیڈر کریں, تو آپ اس کو یترکا پہ عطف کر دیں, ورنہ آپ سمعتو پہ یریدو پہ کر دیں, کوئی مت. اپنی مرضی سے عطف نہیں کر سکتے. کہیں کہیں پہ ان چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. آپ نے حدیث جبریل پڑھی ہے. حدیث جبریل میں کیا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے, تو اب یہ ہے کہ یہ پیچھے جائے گا کدھر, اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی اگر اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف مقبول ہوتا ہے, الا یہ کہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ رہا ہو. ٹھیک ہے, اگر پرابلم نہیں آ رہا, کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں آ رہا, فقہی امور میں کوئی ایسی حتمی لازمی دلیل نہیں ہے, اسی حدیث ایسی آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں, تو ایک کو ایک بات زیادہ اقرب الی الحق لگے گی, دوسرے کو دوسری بات زیادہ اقرب الی الحق لگے گی, اور یہ دونوں جو ہے وہ باتیں ایکسیپٹیبل رہتی ہیں. پھر اگر اگر کوئی اور پاسبلٹی نہیں ہوگی تو ملا دیں گے, اگر کوئی اور پاسبلٹی ہوگی, ملانا ضروری نہیں ہوگا تو نہ ملانا چاہیں, آپ کی مرضی ہے. آپ نے قرآن کی مختلف قراءات ہیں, یہ بات سنیے, مختلف قراءات ہیں, 7 پہ زیادہ بھی ہیں. تو ان قراءات میں کہیں کہیں پہ اس طرح کا ڈفرنس بھی ہے کہ اس ورڈ پہ اعراب کیا پڑھنا ہے, اس کو پیچھے سے عطف کر کے پڑھنا ہے یا اس کو الگ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جس کو اگر سمجھ میں آ جائے, نہیں سمجھ کی بات نہیں, ایسی اگر ہاں سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں. یہ جو میں نے آپ کو بھی ایک سینٹینس بتایا تھا کہ وہ محمود فی بیتہ, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کا کہا کہ میں نے کہا کہ واو کے بعد اب یہ جملہ جو ہے یہ نیا جملہ ہے. ٹھیک ہے, ایسے واو کو کہتے ہیں واو استنافیہ, کہ یہ ایک الگ کہانی اب شروع کر رہا ہے, کیونکہ قرآن میں اور احادیث میں بھی اکثر جو ہے آپ کو فل سٹاپ, کوشچن مارک, پنکچویشن مارکس نہیں ملتے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا تھا اور ایک نئی بات شروع ہو رہی تھی, یا پچھلے والے جملے کی کنٹینیوشن ہے. تو یہ واو کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, جن میں سے ایک قسم ہے واو استنافیہ. واو استنافیہ کا کرتا ہے کہ پیچھے کی بات ختم ہو گئی اور اب ایک دوسرا سینٹینس شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حرف عطف بھی ہوتا ہے, حرف قسم بھی ہوتا ہے, حالیہ بھی ہوتا ہے, یہ مع کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اب اس میں کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا والا واو ہے, اور یہ کہیں اعراب بتاتا ہے کہ بھائی یہ کون سا والا واو ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا کنفیوز اب کریے, ہو ہی رہے تو وہ ہو جائے تھوڑا سا. نصر حامد خالدا و شاہدا, یہ شاہد صاحب ہیں جو بھی لکھا, اس کا مطلب کیا ہے اس سینٹینس کا, نصر حامد خالدا و شاہدا, حامد نے مدد کی خالد کی اور شاہد کی. کیا صرف یہی ایک مطلب ہے اس سینٹینس کا, اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بس مجھے بتائیں کہ اس سینٹینس کا اور کوئی میننگ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ واو کے بعد کیا کریں, نیا اگر بناتے ہیں تو پھر اس میں بہت سارے محذوفات نکالنے پڑیں. یا تو ایک آپشن یہ کہ یہاں پہ آپ کچھ محذوف نکال دیں. ٹھیک ہے, ایک اور بھی آپشن ہے, اگر آپ کو مفاعیل میں یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا مفعول معہ. مفعول معہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے, تو اگر اس واو کو واو العطف نہیں مانتے, واو المعیہ مانتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حامد نے مدد کی خالد کی شاہد کے ساتھ, خالد کی شاہد کے ساتھ, تو یعنی شاہد نے حامد کے ساتھ مل کے خالد کی مدد کی. جی, اب اس میں ساتھ کا میننگ دے رہے ہیں, فاعل بنے گا, واو کی وجہ سے مفعول کہلائے گا, لیکن مفعول معہ کہلائے گا, کہ فعل جس کے ساتھ ہوا تھا, جس کے اوپر نہیں ہوا تھا, جس کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو حامد نے مدد کی خالد کی شاہد کے ساتھ. یہ واو المعیہ یہ کرے گا کہ آج آپ کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرے گا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا ایگزامپل, نہیں یہاں پہ قاعدے کی بات نہیں ہے, یہاں پہ کہیں کہیں پہ اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے آپ نے ایک یہ معروف اختلاف سنا ہوگا, وضو کا مسا بھی ہے, یس, اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم یا وارجلكم, یہ دونوں قراءت ہیں اور دونوں ثابت قراءت ہیں. تو وارجلكم میں تو عطف ہو رہا ہے وجوہکم وایدیکم کے پیروں کو بھی دھونا ہے, اور وارجلکم میں اس کا عطف ہے رؤوس پہ, کہ سروں کا مسح کرنا ہے اور پیروں کا بھی مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے جو اہل التشیع ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پیروں کا صرف اور صرف مسح ہے, اور اہل سنہ کیا کہتے ہیں کہ دھونے کا حکم ویسے ہے اور مسح کب ہے, اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہوں تو مسح ہے. اس وجہ سے وہ قرات اس معنی میں لی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو اس طرح کے اختلافات ہیں گرامر کی بنیاد پہ, لینگویج کی بنیاد پہ, ان میں سے ایک مسئلہ جیسے جو عبداللہ بن عمر نے اپنی وائف کو طلاق دے دی تھی, کس حالت میں, اس طہر میں جس میں انہوں نے جمع کیا,
حالت حیض میں دی تھی جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے کہ اس کو حکم دو کہ وہ رجوع کرے. ٹھیک ہے. اب یہ رجوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ رجوع کرنے سے مراد ایک نے لی کہ ایک رجوع کرنے سے مراد کیا ہے کہ طلاق ہوئی, طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی اور رجوع ہوا تو ایک طلاق اپنی جگہ پہ رہ جائے گی. تو اگر یہ پلیز یہ فقہ کی کلاس نہیں ہے تو یہ اس سے فقہی معاملہ استعمال نہیں, میں صرف اختلاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک قول کیا ہے کہ چاہے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی لیکن طلاق کاؤنٹ ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا. دوسرے کہتے ہیں نہیں, رجوع کا مطلب تھا کہ رجوع اپنے قول سے رجوع کر لیں. کیا قول سے رجوع کر لیں کہ وہ طلاق ہی نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق کاؤنٹ ہی نہیں کرنی, تو وہ طلاق ہوئی نہیں. اب ایک ہی ورڈز ہیں, اس سے دو مختلف مرادیں لی جا رہی ہیں, اور اس طرح کا اختلاف جو ہے پھر چیزوں میں رہتا ہے. یہ پھر وہ اس طرح کے اختلافات جو ہیں اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں تو ایسے حل نہیں ہو جاتے. ہمارے لیے حل کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یعنی باقی ادلہ کو کنسیڈر کرتے ہوئے. اب یہ جو بات ہے نا کہ ان کی اصل مراد کیا تھی یا وجہ کیا تھی, اصل مراد کیا تھی یا وجہ کیا تھی, اس میں اختلاف آ جاتا ہے. صحیح ہے. میں کہوں گا کہ اصل مراد یہ تھی, دوسرا کہے گا نہیں اصل مراد وہ تھی, اصل حکمت یہ تھی, اصل حکمت وہ تھی. اس میں کبھی کبھی اختلاف آ جاتا ہے جس وجہ سے بابا وہی سیاق وہی سے بات دوسرے کو بھی دکھ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے اصل بات یہ نہیں ہے. ایسا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میرے لیے اگر ایک دن کیک لے آئے, اب آپ کہیں کہ اس کیک لانے کی اصل نیت یہ تھی کہ ان کے مارکس اچھے آ جائیں, اور دوسرا کہے گا نہیں اصل نیت ان کی یہ تھی کہ ان کے مارکس اچھے آ گئے تھے اس وجہ سے یہ کھلا رہے ہیں. وہی سیاق ہے, وہی سباق ہے, سب کچھ وہی ہے, لیکن دونوں کا اصل جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ پریشانی والی باتیں نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا کلاس لمبی ہو جاتی ہے, مزہ آ جاتا ہے, تھوڑی مشکل. بیچارہ ہاسپٹل سے نکلا. اب دیکھو, اب یہ بات بھی ہے, اب یہ بات بھی ہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو اچھے مارکس چاہیے وہ کیک لے آئے, لیکن اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے. اس کا دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ جس کے آ چکے ہوں وہ کیک لے آئے. اب ٹھیک ہے, یہ بھی دوسرا معنی ہو سکتا ہے. اب آپ کون سا والا اپنے, ہاں نہیں نہیں نہ مجھے کیک, اللہ. اب یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ یہ حکم ان کے لیے خاص تھا, یہ حکم عام تھا. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک ہی بات سے کتنے اختلافات نکل سکتے ہیں. میں فقہ میں اور مسئلے ہوتے ہیں, اصول میں نا سیف ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بس یہاں تک کی بات ہے, آگے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے میں بات نہیں کرنی. جی لا ہادہ ساتھ پہ تنوین, کون سے والے ساتھ پہ, یا کے بعد نہیں آئے گی ویسے آئے گی. نام یس. 3 الفابیٹس کا اگر ایک ورڈ ہے, 3 الفابیٹس کا اگر ورڈ ہے, بیچ والا حرف ساکن ہے تو اس پہ تنوین آئے گی, وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. اگر 3 الفابیٹس میں ورڈ ہے, بیچ والا حرف ساکن ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہندن, ہندن میں علم بھی ہے تانیث بھی ہے, یہ دونوں ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے, لیکن یہ 3 الفابیٹ سے بیچ والا حرف ساکن ہے, اس وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب وہ اسم ہی ہوگا, تنوین والا ہی ہوگا. وہ حرف ہو سکتا ہے, جیسے منزو پیچھے آیا تھا, وہ ہو سکتا ہے 3 الفابیٹس ہوں گے اور اگر بیچ والا حرف ساکن ہوگا تو پھر وہ غیر منصرف نہیں پڑھا جاتا, وہ منصرف پڑھا جاتا ہے, تنوین آئے گی. اس لیے میں کہا سعد ان پہ جو ہے آپ تنوین پڑھیں گے. اور ویسے بھی سعد جو ہے مذکر ہے تو اس کے پاس ایک ہی وجہ ہے, اگر تنوین غیر منصرف بنانا بھی ہو تو اس کے پاس صرف علم موجود ہے, دوسرا ریزن نہیں ہے. صحیح ہے, عمر وہ چینج ہوا ہوا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے صحیح, وہ تو ساکن نہیں ہے, وہ عمر متحرک ہے. عمرن جو ہے اس میں ساکن ہے, عمرن. ٹھیک ہے, وہی 3 الفابیٹس عین میم را. یا ہاں نہیں ہوگا. جی جی, اگر 3 الفابیٹس کی بات ہو رہی ہے تبھی, ہاں ایسا نہ ہو چوتھے پہ بھی آ جاؤ بولو گے. جی بھائی, لا سعد لا هذا غیر صحیح, نہیں یہ خبر درست نہیں ہے. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کیا سر, یہاں 2 بار ضمیر کیوں آئی, انہو میں بھی اور یریدو, یریدو. اچھا یہ بھی اچھا سوال ہے, اس سوال کا نا آپ جواب دیں گے سلمان بھائی کہ انہو یریدو, اس میں یریدو کے اندر تو ضمیر شامل ہے, تو اس سے پہلے ہو ضمیر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ انا کو ایک اسم چاہیے ہوتا ہے نا. بارک اللہ فیک. انا جو ہے وہ فعل پہ داخل نہیں ہو سکتا, انا کانا یہ ضمیر یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں, تو آگے بات فعل کی کرنی تھی, اس لیے بیچ میں ایک فصل کے لیے ایک ضمیر لے آئی گئی کہ بے شک یعنی کہ وہ چاہتا ہے یہ فاصلے کے لیے تاکہ وہ فعل پہ اپلائی ہو سکے. اور اس کی جو خبر ہے وہ پھر جملہ اب وہ فعلیہ ہے. پورا جملہ جو ہے یریدو یدرک مصطفیٰ مستشفیٰ جل بیتی, یہ پورا جو ہے وہ اس کی خبر بنے گی ہا ضمیر کی. مدرس. اچھا ایک ایک اچھا سوال ہے, دونوں کیسے ثابت ہیں؟ ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں ثابت ہو سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, اپنی اپنی سچویشنز میں, اپنے اپنے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. المدرس ماذا يعمل, یا عمل یا عمل, ماذا يعمل, ہاں ماذا يعمل ابوک یا ابراہیم, کیا کرتے ہیں آپ کے والد اے ابراہیم. سمعت انہ وزیر, میں نے سنا ہے کہ وہ منسٹر ہیں, وزیر ہیں. بارک اللہ فیک. ابراہیم کان وزیرا قبل سنتین, وہ وزیر تھے
قبل سنتین 2 سال پہلے تک. صحیح. هو الآن سفیر, اور اب وہ سفیر ہے یعنی ایمبیسڈر ہیں. صحیح, بارک اللہ فیک. یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں؟ اعراب یا کوئی اور چیز؟ کانا وزیرن, نہیں وہی کرتے, وہ وزیر تھے. حال ہوا وزیرن ہوتا نا, ہوا وزیرن. کبھی کبھی کانا کا معنی قرآن میں ایسا ہوتا ہے کان اللہ علیما حکیما, تو ہم وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ تھا, وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. وہاں پہ کانا تاکید کے لیے اور اس طرح کی چیز کے لیے آ جاتا ہے, وہاں پہ ماضی کے معنی کے. عمومی تو جہاں نارمل اس میں یوز کریں تو اس میں اس طرح نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن میں اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اب ویسے تو وہ اس کی کوئی بلاغی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے, عام استعمال میں اس طرح نہیں کریں گے. جی اگین یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کوئی ایسی چیز؟ ابو کا اعراب کیا ہے؟ ابو کا اعراب کیا ہے؟ رفع. حالت رفع. رفع اس کا شو کیسے ہو رہا ہے؟ واو سے. واو سے, بارک اللہ فیک. اسماء ستہ میں سے سنتینی کون سا اعراب ہے؟ جر, بارک اللہ فیک. وجہ مضاف الیہ, قبل مضاف, سنتینی مضاف الیہ. صحیح. نعم. المدرس. وماذا يعمل ابوك یا عمر, عمرا, واو, واو آگے لکھا ہوا ہے. یا امرا, عمرو, امرو, امرو, اچھا وہ تنوین ہٹ جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے. یا امرو, اور آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ وماذا يعمل, اور کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ یا امرو. قال لي احد زملائك انه مدرس, مجھ سے کہا ہے, مجھ سے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہ وہ مدرس ہیں, ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. امرن, یہاں تک کوئی بات؟ زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو, زملا اس کی جمع, تو زملائکہ آپ کے کلاس فیلوز. احد ایک, آپ کے کلاس فیلوز میں سے ایک نے کہا ہے مجھ سے یا مجھے کہا ہے. بالکل اسٹرکٹلی گرامیٹیکلی کریں گے تو ہوگا کہا ہے میرے لیے. اردو میں ہم اس طرح نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہا ہے مجھ سے یا مجھ سے کہا ہے. امرن کان مدرسا من قبل, وہ مدرس تھے پہلے. وهو الآن موجہ فی المدارس الثانویہ. اب سلمان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ سلمان صاحب آپ کو 2 چیزیں کل بتائیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ کانا مدرسن تو ٹھیک تھا, یہ من حرف جر ہوتا ہے, اس کے بعد یہ قبلو پہ ضمہ کیوں آ رہا ہے, ایک بات یہ بتائیں گے. دوسرا یہ آپ کو موجہن کا انشاءاللہ صحیح معنی بتائیں گے کہ موجہن کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے. ایک تو بھی بتا سکتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں. قبل جو ہے وہ ہوتا ہے مبنی علی الضم. یہ جو ظروف ہوتے ہیں مبنی علی الضم ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر کچھ ان کے ساتھ ایڈیشنل نہیں ہے, قبلہ, بعدہ, فوقہ, تحتہ, تو یہ جو ہے یہ ان میں سے یہ مبنی علی الضم ہوتے ہیں. اگر یہ ان کا مضاف الیہ ذکر نہ ہو, اگر ان کا مضاف الیہ ذکر نہ ہو, محذوف ہو, تو یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ مبنی علی الضم ہو جاتے ہیں. صحیح, بارک اللہ فیک. موجہن بھی بتا دیں یار. موجہن, اچھا چلیں اس کا گرامیٹیکلی مطلب بتا دیں کیا ہوگا. موجہن, اس کے حروف اصلیہ کیا لگ رہے ہیں؟ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. یہ کون سا باب لگ رہا ہے آپ کو؟ باب. فاعل یفعل تفعیل. تو کیا وجہ یوجہ توجیہ. توجیہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نہیں وہ اردو والا مطلب چھوڑیں, ابھی چہرے کی بات کی تھی نا. تو وجہ یوجہ توجیہ, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ چلیں انشاءاللہ پھر بعد میں. ایک آن لائن آیا اسم الفاعل ہے. ہاں یہ ہے تو اسم الفاعل, لیکن معنی کیا دے گا؟ چلیں پھر آپ انشاءاللہ چیک کر کے بتائیں. انشاءاللہ دیکھیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. جو مبنی علی الضم والا معاملہ یہ کہ تمام ظروف کے ساتھ ہے جو سمت بتاتے ہیں, فوقہ, تحتہ, امامہ, قبلہ, بعد, قبلہ, جو اس طرح استعمال ہوتے ہیں, جو کہ خود یعنی جن کا استعمال بغیر مضاف الیہ کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جیسے المغرب, المشرق, یہ بغیر اس کے بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. جو اکثر ایسے جو کہ مضاف الیہ کی فارم میں ہی یوز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یمین یسار شامل ہے اس میں؟ نہیں, یمین جہت کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. یمین از اے ڈائریکشن اٹ سیلف ایز ویل. قبل از ناٹ اے ڈائریکشن, قبل از ناٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, جیسے یمین, بالیمین, ٹھیک ہے, من یمین, رائٹ سے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ امید ہے کہ یہ سمجھ ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کنفیوزنگ ہو, تو پھر اگین وہی سلمان صاحب والی بات کہ پریشان نہیں ہوئے گا, گھبرانا نہیں ہے اور پریشان نہیں ہونا ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کر کے کلیئر ہو جائیں گی, اور اس طرح کی چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, نحو کے اس میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اس طرح کی مختلف. بس کوشش یہی کرنا ہے کہ اب ہم جو ریڈ کر رہے ہیں اس کا معنی جو ہے آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو, جو پرانے رولز ہیں وہ کچھ نہ کچھ ذہن میں ساتھ ساتھ چل رہا ہو. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. مکمل ہو گیا تھا یہ باب؟ باقی ہے نا؟ اچھا، ہم نے کل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقوف اثر پڑھا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کل ایک منہج جو کہ علماء سے اور کسی مسئلے میں بات حق تک پہنچنے میں ہم نے ذکر کی تھی. سوال ہے کہ آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ علم اور تقوی میں اگر دونوں عالم برابر ہوں تو کیا دونوں کی بات مانی جا سکتی ہے؟ دونوں کی بات کیسے مانی جائے گی؟ اگر متضاد ہوں تو پھر نہیں مانی جا سکتی نا. وہ بھی پڑھ لیا تھا. عدی بن حاتم رضی اللہ، کیا ہے روایت پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور وہ آیت کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے درویشوں اور علماء کو، احبارهم یعنی حبر کہتے ہیں بڑے علماء، اپنے علماء اور درویشوں یعنی عبادت گزاروں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ. قالا، تو عدی بن حاتم جو کہ عیسائی تھے وہ مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الیس یحرمون ما احل اللہ، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتے تو تم بھی حرام نہیں سمجھتے تھے؟ یعنی کیا تمہارے علماء جب حلال کردہ چیز کو، کیا تمہارے علماء اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتے تو تم حرام نہیں سمجھتے تھے؟ اور کیا تمہارے علماء اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتے تو تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہاں ایسا تو ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فتلک عبادتہم، تو یہی تو ہے ان کی عبادت، یہی تو ہے عبادت. امام احمد نے اس کو اپنی مسند احمد میں روایت کیا اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور اس حدیث کو حسن کہا ہے. اس حدیث کو بعض علماء نے حسن کہا ہے اور بعض محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، بعض نے جو ہے وہ حسن بھی کہا ہے. امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن بہرحال معنی جو ہے وہ اس کا صحیح ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے ہی ابتدائی باتیں جو پڑھی تھیں وہ میرے خیال میں کافی ہیں، اس میں مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور وہی بات جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوا آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان علماء، ان درویشوں کے پاس حلال اور حرام یعنی شریعت سازی کا رائٹ ہے، کا حق ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کفر اکبر ہے. یہ کفر اکبر ہے، یہ ان کی عبادت ہے. اور اگر عقیدہ یہ رکھا جائے کہ نہیں، اللہ ہی کے پاس شریعت سازی کا حق ہے، اللہ ہی شریعت سازی کر سکتا ہے، حلال اور حرام صرف اللہ کا حق ہے، لیکن تعصب میں اور اپنی خواہش پرستی کی وجہ سے وہ کہ کسی عالم کی بات مان لیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے حکم کے مخالف ہے، تو پھر یہ حرام ہے، شدید حرمت ہے اس پہ، شدید بڑا گناہ ہے اور قریب ہے کہ وہ کفر کی طرف نہ پہنچ جائے. اور ایک شخص جو کسی عالم کی بات کو مانتا ہے، ایسی بات جو قرآن اور حدیث کی مخالف ہوتی ہے، اور اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس صرف شریعت کا حق ہے، اور میں یہ جو عالم کی بات مان رہا ہوں یہ اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس کی عالم کی بات قرآن حدیث کی مخالف ہے، میں تو اس لیے مان رہا ہوں کیونکہ یہ عالم ہے اور یہ قرآن حدیث کو دیکھتا ہے اور اس نے مجھے قرآن حدیث کے مطابق ہی فتویٰ دیا ہے. تو اگر اس عام شخص کے پاس اگر کوئی حدیث نہیں آتی اور قرآن نہیں آتا اور اس عالم کی بات کو لے لیتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر قرآن اور حدیث آنے کے باوجود بھی وہ اس عالم کی بات پر اڑا ہوا ہے تو پھر یہ تعصب میں آئے گا اور یہ تقلید میں آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد اسی باب جو ہے وہ ختم ہو گیا، اگلا باب ہے. اور کوئی سوال ہے تو کر لیں. سوال ہے جیسے کہ وضو کے معاملے میں اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بعض اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، میں نے کل ہی بتایا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں اختلاف ہے اور سالڈ اختلاف ہے.
ٹھیک ہے. اب مجھ اور آپ جیسا آدمی کیا کرے گا؟ میں نے وہی بتایا کہ کل وہی سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, بالفرض اگر کوئی حل ہی نہیں نکل رہا, کوئی حل نہیں نکل رہا, تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیف سائڈ اوپینین کو لیا جائے, احتیاط. اب بتائیں اس مسئلے میں احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وضو کو دوہرا لیا جائے. یہی احتیاط کا تقاضا ہے نا, احتیاط والے مسئلے کو اس میں لیا جائے. احتیاط کس میں ہے؟ مثال کے طور پر بھینس کی قربانی حلال ہے حرام؟ اختلاف ہے. گھوڑے کا گوشت حلال ہے حرام؟ اختلاف ہے. اختلاف ہے, ابھی اختلاف ہے نا. تم اپنی طرف سے فتوی کی طرف, بڑے اختلافات ہیں. تو بس آپ وہ ایک عالم کی بات پہ اعتماد کریں. میں ابھی اس پہ نہیں آ رہا, ابھی دوسری عالم کی بات سنیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا, کنفیوژن آ جائے گی. ابھی بہتر ہے آپ ایک ہی عالم کے اس پہ چلیں. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ اگر اختلاف ہے تو سیف سائڈ کیا ہے یہاں پہ؟ گوشت نہ کھایا جائے. گائے بکرے مرغیاں موجود ہیں, جب کوئی حل نہ نکل رہا. یہ آخری اسٹیپ ہے, بتایا نا کہ کل میں نے جو 3-4 اسٹیپ ذکر کیے تھے اس میں سے آخری یہ ہے کہ تھوڑا سا اٹھ کے ہم تحقیق بھی کر لیں, دیکھ بھی لیں کیا مسئلہ ہے. بعض جو طلباء ہوتے ہیں نا, ہمیں سبحان اللہ, مطلب فقہی معاملات میں تو بہت کمزور ہوں. راجے مرجو یہ تو بھائی یہ تھوڑا سا ہم اہل علم کو نقل کر دیتے ہیں کہ بھائی شیخ بن باز کا یہ فتویٰ ہے, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا یہ فتویٰ ہے. اپنی گردن کو آزاد کرا لیں کہ بھائی ہم نہ پکڑ میں آ جائیں, کیونکہ سبحان اللہ ہم جتنا پڑھتے ہیں نا تو تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں. ایک فقی کے لیول پر پہنچ جانا, اجتہاد کے مرتبے پر پہنچ جانا کہ اب دلائل میں نصوص میں راج مرجو کے قائل ہو جاؤ, جتنا پڑھتے ہیں نا تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سے جو مبتدی یعنی ابتدائی طلباء ہوتے ہیں وہ اس میں بڑی جرت ہوتی ہے ان میں کہ یہ چیز یہ تو حرام, بلکہ جو عام لوگ ہیں ان میں تو سب سے زیادہ ہوتی ہے. سب سے جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے ویسے جیسے یہ جرت کم ہوتی جاتی ہے, اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ آپ ایک بڑے فقی کے لیول پر پہنچتے ہیں, اور پھر یہ جرت تو نہیں ہوتی ہے لیکن کتمان علم کے ڈر سے آپ, یعنی علم چھپانے کے خوف سے آپ بتاتے ہیں. ہاں, لوگ رجوع کرتے ہیں کہ بھائی ایک علماء کہتے ہیں کہ آپ بڑے عالم ہیں, آپ فتوے دیتے ہیں, بھائی بتائیں, آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تو عام لوگ تو آپ دیکھیں نا, یہ تو میرے خیال میں تو یہ جائز ہے. بھائی کیا ہو گیا یار, میں آپ کو بتاؤں, جمعے کا خطبہ میں نے ایک دفعہ دیا. جمعے کے خطبے کے بعد ایسے اکثر کیسز ہوتے ہیں, یہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ بھی مجھے یاد آ گیا, ویسے تو عموماً آپ کے سامنے بھی ایک شخص آیا, اس سے جو ہے وہ سوال مجھ سے پوچھا, شیخ صاحب یہ بتا دیں اس مسئلے میں کیا حکم ہے. تو میں اس پہ تھوڑا سوچ رہا تھا, شاید کچھ نصوص مجھے یاد آئیں. تو ساتھ میں 2-3 انکل بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے ہیں شیخ صاحب اس میں تو واضح حکم ہے, آپ سوچ کیا رہے ہیں, یہ جائز ہے. کہا آپ نے بتا دیا. تو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سے تھوڑی سوال پوچھا ہے. وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. ابے بھائی مطلب کیا بندہ کرے کیا, تو کیا سر دیوار پہ مار دے, مطلب کیا چل کیا رہا ہے. اور یہ اکثر جگہ ہوتا ہے آپ کو. ہاں یہ تو میں تو ایک چھوٹا سا ہوں نا, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں شیخ حافظ مسعود عالم کتنے بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں پنجاب کے, بڑے سفید کر لیے بال. ایک موقع پر جو ہے وہ وہاں ہمارے علاقے میں آئے ہوئے تھے, تو سارے انکل جو ہے وہ ایسا, یہ مسئلہ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ آتا ہے, نوجوانوں میں بھی آتا ہے. اور تو وہ انکل سارے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں کچھ نوجوان بھی تھے. تو ایک سے کسی نے پوچھا شیخ صاحب اس میں کیا حکم ہے, تو دوسرے نے جو ہے وہ فوراً جی میں اس میں تو واضح ہے, تو اتنی آپ کو یہ بات نہیں پتا. شیخ صاحب سے کیا ادب, سوء الادب. شیخ صاحب کے جواب سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ انکل فتوے دے رہے ہیں ایک دوسرے سے. بڑا نام ہے, وہی بتا, مطلب یہاں لوگوں کو علماء کی قدر بالکل قدر نہیں ہے, بالکل بھی قدر نہیں, فتوے جھاڑ رہے ہیں. پتہ نہیں, یہ ادب جو ہے ممبروں سے ہمیں سکھانا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی اپنے, آپ دیکھیں دوسرے مسالک میں یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ بدتمیزی صرف یہاں پر ہے. وہ اپنی علماء کی قدر کرتے ہیں. یہاں پہ تو بھائی کوئی قدر ہی نہیں ہے. کوئی شیخ صاحب آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, ٹوٹی پوٹی عربی میں وہ حدیث سنائے گا. ہاں وہ بھی ترجمے سے حدیث. دلیل, اچھا دلیل کیا, ترجمہ لے کے آگے دلیل دے رہا ہے. بھائی عربی تو آتی ہو, کچھ تو ہو آپ کے پاس جو آپ دلیل دے رہے ہو. اردو میں آپ دلیل آ کے دے رہے ہیں, اب ہم بھی کہاں سر پیٹے. بہرحال تو مجھے اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں تھا. میں نے کہا کہ بھائی دے دیا آپ کو انہوں نے جواب, غلط ہو تو آپ ان کی گردن پکڑ لیجیے گا کل قیامت والے دن. جی پکڑ لیجیے گا کہ اللہ مجھے اس نے فتویٰ دے دیا تھا, مجھے نہیں پتا. بھائی اپنا صحابہ جو ہے نا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو ساری علماء تھے نا, بڑے بڑے صحابہ علماء, سبھی علماء تھے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک شخص کے پاس جو کوئی سوال پوچھنا آتا نا, تو ایک صحابی کہتے نہیں ان سے پوچھو, وہ کہتے ان سے پوچھو. یہی چل رہا ہوتا تھا صحابہ میں کہ میں نہیں جواب دے رہا, جب دوسرے موجود ہم سے بڑے ہم کیوں جواب دیں. بس یہی ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ سیف سائڈ کھیلو. یہاں پہ کیوں ایک جواب دینے میں کیوں اپنی گردن کو پکڑوا لوں میں؟ کل کو اللہ تعالیٰ نے میری گردن پکڑ لی, کیوں بولا تھا بغیر علم کے؟ کیا جواب دوں گا؟ القول علی اللہ بغیر علم, شرک کے برابر گناہ ہے یہ.
بعض اہل علم نے فرمایا شرک سے بھی بڑا گناہ ہے قول اللہ بغیر علم، اللہ پر قول باندھنا بغیر علم کے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مسئلے کا حل یا فتویٰ صحیح بھی بتایا ہے لیکن آپ میں اہلیت نہیں ہے، آپ کے پاس، آپ نے بس کہہ دیا جائز ہے لیکن آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے فقہ کی، تو بھی آپ نے گناہ کیا ہے اگرچہ آپ نے مسئلے کا حل صحیح بتا دیا، کیونکہ آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے، آپ نے کیا اجتہاد کیا ہے. بڑا وہ ہے بھائی یہ آج کے ہم اپنے گھر والوں میں اور سنتے ہیں، مطلب کافی دفعہ ہم نے بڑے بڑے علماء کے سامنے جو آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں اور فتوی بازیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، ہم تو ابھی نئے ہیں نا، بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے. بڑی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بھائی اس معاملے میں. اگر ہم کسی کا جو بات ہم فتویٰ یا نقل بھی کریں نا کسی کے، اب ظاہر سی بات ہے سارے علماء اویلیبل نہیں بھی ہوتے ہیں، علماء کے رابطے لوگوں سے نہیں بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ کسی سے پوچھ لیتے ہیں یا نمبر دے دیتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ سیف سائڈ پہ ہو کے اسلام کی وجہ سے بات نکال کے بھائی شیخ بن باز کا یہ فتویٰ ہے، اس پر عمل کر لیں. بھائی صرف ان کے بارے میں، ان کے ساتھ نہیں، ہاں بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ بات کر جاتے ہیں، یہ بہت بدتمیزی ہے نا. یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ادب سکھانا چاہیے. اگلا باب پڑھتے ہیں جی، اور وہ باب کیا ہے؟ اللہ کی آیت کے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت پر ایک باب قائم کیا ہے، اور وہ آیت کیا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، الم ترا یہ ایک تعجب والا سیگا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک انکار اور تعجب کریں، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو جو یزعمون انہم آمنوا، کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے. دروازہ بند کر دیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا، یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے کے جائیں کسی معاملے میں، اگر کہیں اختلاف ہو جائے یا کوئی بھی قانون میں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لائے، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے، قوانین کی باری آتی ہے، تو وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کفر کریں، یعنی کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بڑی گمراہی یعنی دور کی گمراہی میں ڈال دے. تو یہ ان منافقین کے بارے میں آیت ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب فیصلے کی باری آتی تو یہودی کے پاس جاتے یا کسی اور کے پاس جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے، جیسا کہ آج لوگ جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں ہمارے معاشرے میں اور ویسے بھی. قال رحمہ اللہ باب قول اللہ. اچھا یہ ہو گیا. تو یہ جو طاغوت ہے، دیکھیں طاغوت کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی ہوگی. طاغوت کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ معبود یا مطیع یا متبع کہ جس کی عبادت میں یا اتباع میں یا اطاعت میں حد سے زیادہ تجاوز کیا جائے. یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تعریف ہے. پڑھی ہے آپ نے پہلے طاغوت کی تعریف؟ صحیح ہے، واضح نا جی. تو کسی شخص کی عبادت میں تجاوز کرنا یا اطاعت میں یا اتباع میں حد سے زیادہ، یہ طاغوت ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اس سے راضی بھی ہو، اس سے راضی بھی ہو. اچھا اب معبود میں طاغوت کون ہوتا ہے؟ یہ ہم نے سابقہ باب میں پڑھا، ٹھیک ہے. اب اطاعت اور اتباع کے معاملات میں طاغوت کون ہوتا ہے؟ یہ باب اس بارے میں ہے. مطیع، مطیع تو وہ ہوتا ہے جس اطاعت کرتا ہے، مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے. ہاں ہاں متبوع، اس میں نے متبع کہا. متبع تو وہ ہوتا ہے جو اتباع کرنے والا ہوتا ہے. ہاں متبوع جس کی اتباع کی جائے متبوع ہے. مفعول ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتبع یتبع متبع یہ بھی ہو سکتا ہے اور متبوع بھی ہو سکتا ہے. فعل جی نہیں ہے گا. جی تو یہ میں نے آپ کو بتایا، باب جو ہے وہ اطاعت اور اتباع میں جب حد سے زیادہ تجاوز کیا جائے تو یہ اس بارے میں. اتباع میں تجاوز کیا ہے؟ یعنی اتباع میں یا اطاعت میں، اطاعت کے باب میں حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے؟ تحلیل ما حرم اللہ و تحریم ما احل اللہ، یعنی کسی شخص کے بارے میں یا کسی شخص کی اس معاملات میں اطاعت کی جائے کہ
اس چیز کو حلال جانا جائے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، اور جو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو چیز کو حرام جانا جائے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن معروف ابن القیم کی ہے. تو لہٰذا اگر اگر کسی کی ایسی اطاعت کی جائے تو پھر یہ جو ہے اس کو طاغوت بنانے کے مترادف ہے. آپ دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم میں دوبارہ سے اطیعوا نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ مستقل ہے، اور اولی الامر منکم کی جو اطاعت ہے وہ اس کے اندر ہے، تابع ہے. یعنی اگر اولی الامر منکم جب تک کہ قول اللہ و قول رسول کے مطابق ہوگی تو ان کی اطاعت ہوگی. اگر اولی الامر کہتے ہیں علماء یا جو ہائر اتھارٹی میں عمراء، ان سب کو اولی الامر کہتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر یہ اولی الامر آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو پھر کسی ایک کی پیروی کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ما حل اللہ احل اللہ. احل یحل فعل، احل کا مطلب حلال قرار دینا. اگلا آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ حدیث ہے قرآن کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ اچھا اب اس آیت میں جو ہے نا، آیت کیا، آیت جو پہلی والی آیت ہے وہ پڑھیں دوبارہ سے. آیت پڑھیں جو باب ہے، باب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. یریدون ان یتحاکموا، یہاں پہ اس پہ بات کرنی ہے. یریدون ان یتحاکموا یعنی آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب یتحاکموا کا مطلب فیصلہ لے جانا، حکم ماننا، تو تحاکم اس کو کہتے ہیں. تحاکم، یہ جو تحاکم ہے نا، ہاں تحاکم حکم لے جانا یا فیصلہ کروانا یا جو بھی قوانین ہیں وہ بنانا. اب یہ تحاکم الی غیر اللہ جو ہے نا وہ 3 صورتوں میں ہے. تحاکم الی غیر اللہ، اصلاً تو جو تحاکم الی اللہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، الی اللہ و رسولی. فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی شخص غیر اللہ کی طرف فیصلہ لے کے جاتا ہے تو اگر تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو غیر اللہ کا قانون ہے یہ سپیریئر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے وہ اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، آج کے معاشرے میں اپلائی نہیں ہوتا، ہاں تو یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. یا پھر یہ اس پہلی کیٹیگری میں یہ بھی آتا ہے کہ مرضی انسان کی، چاہے تو وہ غیر اللہ کے قانون کو اپنا لے یا اللہ کے قانون کو اپنا لے، یعنی انسان کے پاس فری چوائس ہے، تو یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، کفر اکبر ہے، کفر اکبر ہے. یہ کتاب توحید میں لانے کا مقصد یہ کہ توحید کے منافی ہے، تو یہ بھی پہلی کیٹیگری میں ہی ہے، کفر اکبر. ہاں، اور اگر غیر اللہ کے سے فیصلہ کرواتا ہے یا غیر اللہ کے قانون کو ترجیح دیتا ہے محض شہوت کی بنیاد پر، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کا قانون سپیریئر ہے، تو پھر یہ فسق ہے، فجور ہے، حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہے. اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے. مثال کے طور پر ایسے لوگ جو کہ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، یا جیسے کہ آج ہمارے یہاں بھی ہے، اگرچہ قرآن و سنت کانسٹیٹیوشن ہے لیکن کیا ہمارے قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ نہیں. اگر تنازع ہو گیا آپ کا، یہاں پہ کسی سے اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی ظلم ہو گیا، تو آپ کے پاس اگر کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو کورٹ جانا پڑے. یہ غیر اللہ یہاں پہ جو قوانین ہیں وہ قوانین مین میڈ لاز ہے نا، مین میڈ لاز سے فیصلہ کروانا، یہ مین میڈ لاز کی طرف جانا، یہ بائی ڈیفالٹ تو یہ کفر ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر مین میڈ لاز کی طرف اس لیے جایا جا رہا ہے، قانون وضعیہ اس کو کہتے ہیں، وضعیہ
جس نے وضع کی ہے. اگر تو عقیدہ یہ ہے کہ مین میڈ لاز آر سپیریئر تو پھر کفر اکبر ہے. اگر عقیدہ یہ ہے کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہی فوقیت رکھتا ہے اپنی محض خواہشات اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کی وجہ سے وہ سیکولر قوانین یا برٹش کے قوانین یا انگریزوں کے قوانین کو لاتا ہے تو یہ کفر دون کفر یعنی کفر اصغر ہے. اور اگر وہ مجبور ہے جیسے کہ ہم اور آپ, اگر کوئی معاشرے میں یہ مغربی قوانین ہے یا آپ مغرب کی مثال لے رہے ہیں, کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے قوانین قرآن اور سنت کے مطابق تو ہے نہیں. تو اگر کوئی جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ غیر اللہ کی طرف فیصلہ کرنے جاتے ہیں, غیر اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا وہاں کے کورٹس میں. تو یہ جائز ہے بشرط یہ کہ آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین ہی فوقیت رکھتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہ ہو. مثال کے طور پر ایسی بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ فیصلے لے جائے جاتے ہیں, جہاں پہ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ علماء وغیرہ فیصلے کرتے ہیں. اب آپ بھی اسی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں, اسی جو بھی دینی جماعتیں ہوتی ہیں یا ہاں یا پھر ایک کسی عالم سے آپ وہ بھی اسی عالم کو مانتا ہے, لیکن وہ بھی اسی عالم کو مانتے ہیں اور آپ بھی اسی عالم, اور تو یہ آپ جو ہے فیصلہ کرانے لے جاتے ہیں بشرط یہ کہ یہ آلٹرنیٹ نہ ہو. یعنی آپ اس جماعت یا جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہو سکتا ہو, آپ کے جھگڑے کے درمیان کوئی صلح, تو یہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر جائز ہے. بٹ اگر یہ ہو سکتا ہے, یعنی جس کے پاس آپ فیصلہ کرانے جا رہے ہیں اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کا حق اس سے آپ کو دلوا دے, اور پھر بھی آپ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں, کورٹس میں جا رہے ہیں, تو پھر یہ ناجائز ہے. کورٹس کی طرف جائے اسی لیے جاتے ہیں نا کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ لیگل پاور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. عموماً جو ہے وہ یہاں جماعتیں ان کے پاس لیگل پاور نہیں ہوتی, الا یہ کہ وہ بھی اسی جماعت میں بڑا ان علماء کو بڑی رسپیکٹ کرتا ہو اور دوسرا بھی بندہ رسپیکٹ کرتا ہو, ان کے درمیان کوئی فیصلہ وہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہاں مجبوری کی صورت میں جائز ہے اگر کوئی سبسٹیٹیوٹ نہ ہو. اس کے بعد جو آیت ہے جی, 2 شرائط بتائی نا میں نے. ایک سیکنڈ. اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا ہی حق لے جتنا شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے. مثال کے طور پر وہ غیر اللہ کے قوانین ہے اس کورٹ میں جاتا ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ حق ہے اس قانون میں, تو وہ صرف اتنا ہی حق لے گا جتنا شریعت نے اس کو دیا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ 3 شرائط ہیں. اب جو ہے وہ اگلی آیت ہے اور وہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہے. ترجمہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. مصلحون, اصلح یصلح سے جمع مذکر کا صیغہ ہے. مصلحون اس کی واحد جو ہے مصلح ہے. یہ منافقین کے بارے میں, یعنی جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ فساد برپا نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں, فسادی ہم تو عین مصلح ہیں. انما صیغہ حصر کے ساتھ, یعنی ہم تو مصلح ہی ہیں, فساد تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اس آیت میں بہت سارے فوائد ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا اس باب سے ربط کیا ہے. اس آیت کا اس باب سے ربط یہ ہے, کنیکشن, یعنی مصنف رحمہ اللہ اس آیت کو اس باب میں اس لیے لائے ہیں کہ فساد فی الارض کیا ہے, تحاکم الی غیر اللہ, مین میڈ لاز, یہ فساد فی الارض ہے. غیر اللہ کے قوانین کو وضع کرنا اور فیصلے اسی کے مطابق کرنا, یہ فساد ہے. ہاں یہ فساد ہے. ہاں اچھا جناب, اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ فساد کون سا کر رہے تھے منافقین؟ کیا فصلیں تباہ کر رہے تھے, سر کے توڑ پھوڑ رہے تھے؟ کون سا فساد تھا یہ؟ لوگوں کو قتل کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا فساد برپا کر رہے تھے؟ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جی ہاں, دیکھیں فساد فی الارض جو ہے نا, فساد فی الارض, فساد کہتے ہیں کہ زمین میں خرابی پیدا کرنا. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین تو صحیح پیدا کی تھی, تم نے فساد بگاڑ پیدا کر دیا. تو فساد جو ہوتا ہے, فساد فی الارض, یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حسی اور ایک ہوتا ہے مانوی. حسی یعنی جو توڑ پھوڑ, قتل و غارت, خون خرابہ, چوری ڈکیتی, یہ حسی فساد ہے. مانوی فساد کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا فساد ہے. گناہ, اللہ کی نافرمانی, تحاکم الی غیر اللہ, یہ سب مانوی فساد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے
یہاں پہ فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، یعنی فساد عام ہے، یعنی منافقین تم فساد برپا نہ کرو. تو یہ جو منافقین جو فساد برپا کر رہے تھے یہ دونوں طرح کا فساد تھا. سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، مان لیا کہ منافقین اس طرح کا فساد زمین میں برپا کر رہے تھے، لیکن حصی فساد کہاں برپا کر رہے تھے؟ ایسا تو نہیں ملتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مانوی فساد سے حصی فساد لازم آتا ہے. ظہر الفساد فی والبر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی مانوی فساد کی وجہ سے زمین پر حصی فساد آتا ہے. یہ زلزلے اور یہ ساری تکلیفیں جو ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں، سیلاب، زلزلے اور چوری ڈکیتیاں، امن و امان کی صورت نہ ہونا، یہ سارے بے سکونی، بے چینی، یہ حصی فساد ہے. مانوی فساد ہوتا ہے تو حصی فساد آتا ہے. ہاں یہ جتنا بھی دینی فساد ہے، دینی بگاڑ، بدعت ہیں، شرک ہے، کفر ہے، فساد کو یہ بتانا کہ خرابی برپا کرنا. حصی، ہاں جی، حصی کا مطلب فزیکلی. تو مانوی فساد کی وجہ سے حصی آتا ہے. ہمارا فوکس زیادہ تر جو ہے نا مانوی حصی فساد پر ہوتا ہے، اس پہ کہیں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، ہر قوم جو سابقہ قوم جو ہلاک ہوئی نا، سب کو ہم نے ان کے بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، یعنی مانوی فساد کی وجہ سے. یعنی ہم نے جو حصی فساد آیا ان کے اوپر، یہ مانوی فساد کی وجہ سے آیا. تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے نا لوگوں کی، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کرپشن، جی ہاں، نہیں کرپشن حصی فساد ہے. حکمرانوں کا کرپشن کرنا اور ظالم حکمرانوں کا آ جانا، یہ سب حصی فساد ہے. اور اس کا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہمارے گناہوں پہ خاموشی کی، لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ہم خاموش رہ رہے ہیں. لوگ اپنے غلط افکار پھیلا رہے ہیں اور ہم خاموش رہ رہے ہیں. لوگوں نے جو کیا، ہاں لوگوں نے جو فساد برپا کیا، مانوی فساد، لوگوں نے جو کرپشن کی ہے نا، لوگوں کی کرپشن یہ گناہ ہے. دیکھیں لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اس کی وجہ سے جو ان پر ریزلٹس آ رہے ہیں، لوگوں کی کرپشن یہ ہے، یہ مانوی فساد ہے کیونکہ وہ گناہ ہے. اور لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے حکمرانوں کی کرپشن، تو لوگوں کی کرپشن جو ہے وہ مانوی فساد ہے، اور لوگوں کے اینگل سے حکمرانوں کی کرپشن جو ہے وہ حصی فساد ہے. اور حکمرانوں کی کرپشن حکمرانوں کے لیے مانوی فساد ہے، اور حکمرانوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہاں ہر بندے کے اینگل سے ہے. تو یہ، اور تیسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ فساد برپا نہ کرو، تو وہ کیا جواب دیتے کہ ہم ہی تو ہیں مصلح، اصلاح کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یہ جو شبہات پھیلاتے ہیں اور گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور باطل افکار پھیلاتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ہم یہ غلط کریں، وہ اصلاح کے انداز میں پھیلاتے ہیں تاکہ مقبول ہو. یہ بات یاد رکھیں، جتنی بھی گمراہیاں یا گمراہ کن افکار پھیلائے جاتے ہیں معاشرے میں، وہ اصلاح کی غرض اور اصلاح کے نام سے پھیلائے جاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہاں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو نسوانیت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیمنزم کو نسوانیت یا نسائیت؟ نسوانیت، نسوانیت جو ہے وہ حقوق نساء کے نام پر، ٹھیک ہے، حقوق، اور بے حیائی جو ہے وہ برابری کے نام پر اور حقوق نساء کے نام پر جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. کبھی بھی کوئی فیمنسٹ آگے یہ نہیں کہے کہ ہم بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں کہے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا. ہاں ایسے ہی ہے. ہاں امریکہ نے جیسے کہ افغانستان میں وار اگینسٹ ٹیرر، ٹھیک ہے، ہاں ٹیررزم کے خلاف وار ہے. ہاں مطلب وہ دنیا تو اس کے نشانوں پہ چلتی ہے نا، اشاروں پہ. وہ جس کو کہتے ہیں ٹیررزم ہے، ٹیررزم ہے، اور جس کو کہتے ہیں ہولی اور سیکرٹ وار ہے، وہ سیکرٹ وار ہے، اور لوگ بھی مان لیتے ہیں. سبھی امپورٹنٹ ہے بھائی، یہاں پہ سبھی امپورٹنٹ ہے، سب امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں. اچھا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تاکید کے ساتھ کہ ہم ہی مصلح ہیں، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا مطلب، ایک ہوتا ہے نا کہ جب کوئی باطل فکر آتی ہے یا گمراہ کن فکر آتی ہے یا کوئی کافر یا کوئی لبرل آپ کے دین پر اعتراض کرتا ہے، تو ایک طریقہ جواب دینے کا کیا ہے کہ نہیں جی ہم ایسے نہیں ہیں، تم غلط سمجھے ہو، اور تھوڑا سا ایک جس کو کہتے ہیں معذرت خواں رویہ اپنانا، اپولوجیٹک. اور ایک رویہ یہ ہے کہ ان اپولوجیٹک اس کو کہتے ہیں، یا اوفینسو کہتے ہیں، کہ
وہ جو اعتراض کر رہا ہے نا وہ اعتراض گما کے اسی پر پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں اس کا ویپن، اس کی جو آپ نے بندوق کے جو اشارہ تھا نا اس کے اوپر گما دیا. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں دیکھیں منافقین نے کیا کہا کہ ہم تو مسلح ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی طرف گھما دی کہ، اور جیسے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اسی آیت میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کیا کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپولوجیٹک یہاں پہ جواب نہیں دیا کہ نہیں یہ صحابہ بے وقوف نہیں ہے تم ان کو غلط سمجھو، بلکہ کیا جواب دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، بے وقوف تو یہ ہے، اور تاکید کے ساتھ اتنی تاکید، الا انہم انا الا ہمس، ضمیر فصل لا کے تیسری تاکید الف لام کے ساتھ صفحہ کہہ کے 4 تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیبل ان کے خلاف ٹرن کر دی کہ بے وقوف تو یہ ہیں. اور بے وقوف کیوں ہے آگے بتایا، منافقین کی مثال دیکھے یہ بے وقوف ہے. تو یہی ہے کہ مطلب آج جو ہے نا وہ حق والے دبے رہتے ہیں، جو چاہے اعتراض کر رہا ہے، جو چاہے اپنی بدعت کو جو ہے وہ اچھالتا رہے، جو چاہے اپنی بونگیاں مارتا رہے، اور حق والے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر بولتے بھی ہیں تو اپولوجیٹکلی بولتے ہیں کہ جی ایسا تھا اور ایسا نہیں تھا اور یہ آپ غلط سمجھے ہیں، اسلام جو ہے وہ بڑا روشن خیال ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کو ذرا اب ریکنسیڈر کیجئے. ٹھیک ہے. تو اپولوجیٹکلی ان اپولوجیٹکلی ان کو جواب دینا ہے. ہاں آگے لڑ کے. اور انشاءاللہ میں اس پہ ریکارڈنگز بھی کراؤں گا، میرے پاس سارا کانٹینٹ تو تیار ہے، پتہ نہیں کب کراتا ہوں، یا کلاس لے لوں گا انشاءاللہ یا ورک شاپ کرا لوں گا، کہ ان کے جتنے بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، دین پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا ان اپولوجیٹکلی مقابلہ کیسے کرنا ہے، کہ وہ ان کا اعتراض ان کے سر پہ گھما دینا کیسے ہوتا ہے. یہ ایتھیسٹ ہو گئے، جو بھی ملحد ہو گئے، دین پہ اعتراض کرنے والے ہو گئے، بدعتی ہو گئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بدعتی کسی آیت سے اپنی بدعت کا جواز نہیں نکالتا، اسی آیت سے میں اس کے خلاف حجت قائم کرتا ہوں، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کر کے دکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ ایک بصیرت دیتا ہے، اور یہ سب سے بہترین انداز ہے اوفینسو اٹیک کا، جس کو جہاد طلب کہتے ہیں. ایک ہے جہاد دفاع، کہ اپنی دفاع کرنا، جب کافر اٹیک کرے تو آپ اپنی دفاع کریں، اور ایک ہے جہاد طلب، کہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، انیشیٹ آپ کر رہے ہیں. یہی ہے کہ کفار کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، ملحد یا کوئی بھی لبرلز اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو دین جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلایا ہے، اور یہ اور وہ اس طرح کے اعتراضات سنے ہیں نا، بڑے مشہور ہیں. تو ہمارے بعض جو ہے وہ معذرت خواہ بھائی کیا کرتے ہیں، نہیں جی جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اور ایسے پھیلا اور ایسے پھیلا ہے، کوئی جہاد طلب تو تھا ہی نہیں ہماری شریعت میں. بہت سے لوگوں نے جہاد طلب کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ اوفینسو جہاد تو ہے ہی نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں ہماری حدیثوں کو. اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کو قتل کر دو. اب ظاہر سی بات ہے یہ لبرل ویلیوز کے خلاف ہے، فری چوائس کے خلاف ہے نا یہ حدیث، ایسا ہے کہ نہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے تھے نہیں حدیث تو ضعیف ہے، اور یہ حدیث کا معنی یہ نہیں ہے. اور بہت سے لوگ کہتے تھے نہیں یہ جو حد ہے نا یہ پہلے کے دور میں قائم ہوتی تھی، آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے. تو اس سے یہ کیا چل رہا ہے، مطلب آپ سارا اسلام جو ہے وہ پورا لبرلائز کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور ہمیں ان کے خلاف لڑنا، ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. تو ہمیں 2 لوگوں سے لڑنا ہے، 2 لوگوں سے، ایک ملحد سے جو دین پر اعتراض کر رہا ہے، اور ایک وہ مسلمان سے جو ملحد کے جواب میں اپنے دین کو واٹر ڈاؤن کر رہا ہے، یا اپنے دین کو جو ہے وہ لبرلائز کر رہا ہے، دین میں وہ سطح بقول اس کے پیدا کر رہا ہے. دونوں بندوں سے لڑنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دوسری پارٹی ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت پہلی کے، کیونکہ پہلی تو لوگوں کے سامنے واضح نہیں یہ تو ہے ہی کافر، دوسرا تو علم کے روپ میں آگے اپنی نسبت علم والوں کی طرف اور اپنے آپ کو عالم کی طرف کر کے دین سے جسٹیفائی کرتا ہے، یعنی لبرلزم کو یا یہ باطل کن افکار کو دین سے جسٹیفائی کرتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. یہ مطلب ایک وبا ہے اور ہمیں اس کا اس طرح سے مقابلہ کرنا ہے کہ بھائی آپ تو اس کا میں جو مثال دے رہا تھا کہ جہاد طلب، تو ایک تو کافر نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تلوار کے زور پر دین پھیلا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک تو آپ نے اس سے ڈیل کرنا ہے، پھر ایک اس لبرل مسلمان سے ڈیل کرنا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جہاد طلب تو تھا نہیں، تمہارا اعتراض ہی نہیں بنتا، اس نے واٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے دین اسلام کو. آپ نے پہلے تو ملحد سے ڈیل کرنا ہے، پہلے تو اپنے اندر اصلاح کرنی ہے، پہلے تو اس سے کرنا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، کہاں سے لے آئے تم یہ باتیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت ایسا یہ تم نے کہاں سے سمجھی ہیں یہ پہلی بات. پھر جب آپ ملحد پر آؤ تو آپ کہو کہ وہ بھائی تھوڑے ہلکے ہو جاؤ، تم جو افغانستان اور عراق میں کرتے رہے ہو وہ صحیح ہے، وہ جو ہے وہ ہولی اور سیکرٹ وار تھا، یعنی تم نے اپنا لبرلزم جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، تو ہم کیا اسلام کو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا سکتے. اور اوفینسو جہاد مطلب ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف اور صرف تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لیکن اسلام تلوار کے زور پر بھی پھیلا ہے جو بات حقیقت ہے مانے. اور یہ ہے آپ کو دیکھیں نا، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہاتھوں سے سمجھانا پڑتا ہے
ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ آیت کے تحت ابو ہریرہ کی تفسیر موجود ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بہترین امت. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم بہترین امت ہیں، لوگوں کو فورسفلی ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے ہم اس کو اسلام کی طرف لاتے ہیں. ہاں سمامہ بن اسال کے ساتھ کیا تھا؟ باندھا نا، بیٹھ کے باندھ کے دکھایا دین دیکھ ذرا، تو غلط سمجھا دین کو، دین دیکھ. اسی لیے لوگوں کو باندھنا پڑتا ہے، فورسفلی کو دکھانا پڑتا ہے کہ تم دین اسلام دیکھ لو بھائی، پکڑ کے دکھانا پڑتا ہے دیکھو یہ. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے ہی معاند ہوتے ہیں تو ان کو تو پھر صفایا کرنا پڑتا ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ جہاد میں ایز اے پرزنرز، کتنے لوگ اسلام لائے جہاد کے ذریعے، تو ان کو پکڑ کے دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی دین اسلام یہ ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو. ہاں مطلب بائی فورس تو ہے نا، جو بھی ہے. 3 آپشنز ہیں نا، یا تو اسلام قبول کرو، یا فدیہ دو، یا تو جزیہ دو، یا پھر تلوار. ٹھیک ہے، تو فدیہ بھی بہرحال فورس تو ہے نا، کہ فورس تو ہے لبرل ویلیوز کے مطابق، یہ فورس ہے کہ تم جو ہے وہ اسلام لاؤ نہ پیسے دو. اب وہ کہیں بھائی میں کیوں پیسے دوں، میری مرضی میں لاؤں نہ لاؤں. ہاں 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 اور بھی بہرحال اس کے جوابات ہیں. تو ایک طریقہ یہی ہے کہ ان دونوں گروہوں کو ڈیل کرنا ہے. پہلے تو اپنے اندر معاملات کو نپٹانا ہے. ہمیشہ جب بھی مسائل اندر ہوتے ہیں نا، پہلے اپنے اندر کی اصلاح ہوتی ہے، پھر باہر کی ہوتی ہے. آپ کو وہ دیکھیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قصاص نہیں کیا تھا اس وقت فوراً؟ پہلے اپنے اندر جو خوارج موجود تھے ان کا تو صفایا ہو، ٹھیک ہے، پھر قصاص کے معاملات ہوں گے، پھر جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں ان کے پاس ہوں. لیکن ابھی معاملات کچھ نمٹ تو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جو ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کر دیا جنہوں نے، ان کے خلاف پہلے لڑے. تو جو اپنے بغاوت کرنا شروع ہو جائے نا، پہلے اپنوں کے خلاف لڑا جاتا ہے تاکہ اپنی فورس کمزور نہ ہو. وہ ایک مسئلہ تھی نا. ہاں ہاں تو پھر یہ مسئلہ ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسالک یہاں پہ اکٹھے ہو کے ان کامن انیمی سے لڑیں گے. یہ بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ کی فورس کو فزیکلی کمزور کر رہا ہے نا کوئی، تو پھر پہلے مطلب اپنی بھی اصلاح چلنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کو چھوڑ دیں اور بس. آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی کے شکار ہیں. آپ دیکھیں یہ انسان کی فطرت میں ہے لڑنا، یہ جدال لڑنا انسان کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایکسٹرنل اینیمی سے نہیں لڑے گا تو اندرونی اپنے سے لڑے گا. اور یہ چل رہا ہے چونکہ آج مسلمان نے ایکسٹرنل اینیمی سے لڑنا چھوڑ دیا ہے، ایکسٹرنل جہاد چھوڑ دیا ہے، تو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں. انہوں نے تو تکفیر کی نا انہوں نے. ہاں 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 نہیں اپنی اصلاح سے مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے. میں نے جو بتایا نا، اپنی اصلاح سے مطلب یہ ہے کہ مطلب ابھی دیکھیں، ابھی تلوار کا جہاد نہیں ہو رہا، ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ آرمی والا جہاد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ابھی جو ایج ہے، ابھی جو ایرا ہے، وہ کس چیز کا جہاد ہے؟ وہ فکری جہاد کا ہے. الغزو الفکری، فکری جہاد کا ہے. تو آپ نے فکری طور پر اس سے بھی لڑنا ہے، اس سے بھی لڑنا ہے، اس سے بھی لڑنا ہے. فکری جہاد کا دور ہے، ڈیجیٹل ایج ہے. ڈیجیٹل ایج میں ڈیجیٹل وار چل رہا ہے آج. ٹھیک ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ وہ خون خرابے والے قتال سے خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ شبہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں نا اس سے. ہاں اعتقادی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اپنی اندر بھی اصلاح چلتی ہے اور باہر بھی کرتا رہے. ٹائم ہے 3 منٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہو گئی ہماری. ہاں بس یہی ہے، اس کی اس آیت کی مناسبت بھی یہی ہے کہ یہ جو فساد ہے، یہ فساد کیا ہے؟ تحاکم الی غیر اللہ. یہ آیت بڑی انپورٹنٹ ہے، اس سے کچھ فوائد نکلتے ہیں. اچھا اگلی آیت ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اس میں بھی یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، اور فساد برپا کرنے میں ایک صورت کیا ہے؟ مین میڈ لاز.
اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ جاہلیت کے قوانین چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو شرعی قوانین ہے یا جاہلی قوانین ہے، یعنی جو بھی غیر شرعی قوانین ہے وہ جاہلیت ہے. ٹھیک ہے. ہاں الجاہلیہ، جاہلیہ کا معنی ہر وہ چیز جو شریعت کے مخالف ہے. تو اس کا مطلب مین میڈ لاز بائی ڈیفالٹ جاہلیت ہے. کیونکہ یا تو یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ جاہلیت کے قوانین چاہتے ہیں، حکم اور فیصلہ چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جاہلیت ہے یا پھر اسلام ہے. تو یہ جتنے بھی سیکولر لاز ہیں یہ سب جاہلیت ہے. دین اسلام، یہ جتنے بھی مغربی قوانین سب کیا ہے، جاہلیت ہے. مغرب کو یہ نہیں پتا کہ وہ جاہل ہے. کتنی بڑی جہالت ہے. مطلب وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں اپنی جہالت میں. سوچیں یار ذرا، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اپنی جہالت میں، اتنی بڑی بڑی کتاب جہالت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، ان پر ان کو فخر ہے. اور اسلام کو وہ کہتے ہیں کیا ہے، وہ یہ جہالت ہے. اللہ اکبر. مطلب عقلیں کس حد تک، باتیں نہ کریں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، عقلیں کس حد تک اندھی ہو جاتی ہیں کہ لوگ جاہلیت میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں اور اپنے نام کے آگے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا دکتور، ڈاکٹر اور لگا رہے ہیں، ڈاکٹر جاہل. دس از دا ٹائٹل. یہی ہے نا. اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا یہاں تک کہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، یعنی اس کی خواہشات ہماری سنت کے تابع نہ ہوں. واضح حدیث ہے. ہواہ کا معنی خواہشات. اصل میں ہواہ جو ہے وہ اس میں ایک عربی میں بھی ایک نیگیٹو کنوٹیشن لیتا ہے. ہواہ کا معنی ڈیزائرز، خواہشات. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. اور یہ مذمت کے اسلوب میں ہی آیا قرآن حدیث میں. لیکن کچھ جگہ پر ہوا کا معنی ہوتا ہے میلان. ٹھیک ہے، میلان. ہوا یحوی کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، میل کھانا. ٹھیک ہے. تو ہاں، تو اس کا مطلب یہاں پہ ہم معنی کیا کریں گے، وہ شخص تم میں سے ایمان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کا میلان، اس کی جو چاہتے ہیں، اس کی جو وانٹس ہیں، اس کی جو نیڈز ہیں، وہ اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور اسے ہم نے جو ہے وہ کتاب الحجہ میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. بہرحال امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیگر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جیسے کہ ابن رجب حنبلی. ہاں، میلان کا مطلب خواہشات تو نہیں ہے، ایک جھکاؤ ہے، میلان ہے. جی بالکل. تو میں قرآن بھی ہے. ہاں، یعنی اپنی خواہشات کو ری الائن نہیں کر لیتا وہ قرآن و سنت کے مطابق. مثال کے طور پر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کھائے پیے، لیکن شریعت جب آتی ہے تو اس کو ری الائن کر کے کہ کھائے پیے وہ جو حلال ہے اور اس میں اسراف نہ ہو. انسان کی جنسی خواہشات ہیں، اس جنسی خواہشات کو شریعت کے مطابق کیسے لاتا ہے، نکاح کر کے. یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی خواہشات کو لگام دیتا ہے شریعت کے ذریعے. اور تو یعنی وہ ایمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہماری اطاعت کامل نہ کر لے. تو یہ میں بتا رہا تھا، یہ حدیث جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن دیگر محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے. اور جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو وجہ ذکر کی ہے اس پہ واللہ عالم زیادہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن معنی صحیح ہے. تو احادیث محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کچھ ضعیف احادیث لاتے ہیں اس میں کتاب میں، لیکن وہ ان کا اصل مقصد نہیں ہوتا. اصل مقصد یعنی وہ احادیث جس میں ضعف کم ہو وہ اپنے باب کے سپورٹ میں لے آتے ہیں، استدلال کرنے کے لیے نہیں لاتے. ٹھیک ہے. تو یہ محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ضعیف احادیث کو استناس کے طور پر یا اس کو جو ہے وہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مستقل ایویڈنس کے طور پر نہیں لاتے ہیں. چلیے جی، نماز کا وقت ہو رہا ہے. سبحان